السلام علیکم۔ ہم ناول سٹارٹ کرتے ہیں پیر کامل، جس کا نیکسٹ پارٹ ہم سٹارٹ کر رہے ہیں۔ اپنے کیریئر کی سٹیج پر اس طرح کا احمقانہ فیصلہ صرف تم ہی کر سکتے تھے۔ وہ فون پر اسکندر عثمان کو خاموشی سے سن رہا تھا۔ آخر اتنی اچھی پوسٹ کو کیوں چھوڑ رہے ہو، اور وہ بھی اس طرح اچانک؟ اور چلو اگر چھوڑنے کا فیصلہ کر ہی لیا ہے تو پھر آ کر بزنس کرو، بینک میں جانے کی کیا تک بنتی ہے؟ وہ اس کے فیصلے پر بری طرح تنقید کر رہے تھے۔ میں اب پاکستان میں کام کرنا چاہتا ہوں، بس اسی لیے جاب چھوڑ دی۔ بزنس میں نہیں کر سکتا، اور بینک کی آفر میرے پاس بہت عرصے سے تھی۔ وہ مجھے پاکستان پوسٹ کرنے پر تیار ہیں، اس لیے میں اسے قبول کر رہا ہوں۔ اس نے تمام سوالوں کا اکٹھا جواب دیا۔ پھر بینک کو بھی جوائن مت کرو، میرے ساتھ آ کر کام کرو۔ میں نہیں کر سکتا پاپا، مجھے مجبور نہ کریں۔ تو پھر وہیں پر رہو، پاکستان آنے کی کیا تک بنتی ہے؟ میں یہاں پر نہیں رہ پا رہا۔ حب الوطنی کا کوئی دورہ پڑا ہے تمہیں؟ نہیں؟ تو پھر میں آپ لوگوں کے پاس رہنا چاہتا ہوں۔ اس نے بات بدلی۔ خیر، یہ فیصلہ کم از کم ہماری وجہ سے تو نہیں کیا گیا۔ اسکندر عثمان کا لہجہ نرم ہوا۔ سالار خاموش رہا۔ اسکندر عثمان بھی کچھ دیر خاموش رہے۔ فیصلہ تو تم کر ہی چکے ہو، اب اس کے بارے میں تو کچھ نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے، آنا چاہتے ہو آ جاؤ، کچھ عرصہ بینک میں کام کر کے بھی دیکھ لو، لیکن میری خواہش یہی ہے کہ تم میرے ساتھ میرے بزنس کو دیکھو۔ سکندر عثمان نے جیسے ہتھیار ڈالتے ہوئے کہا، تمہارا تو پی ایچ ڈی کا بھی ارادہ تھا، اس کا کیا ہوا؟ سکندر عثمان کو بات ختم کرتے کرتے پھر یاد آیا، فی الحال میں مزید اسٹڈیز نہیں چاہ رہا۔ ہو سکتا ہے کچھ سالوں کے بعد پی ایچ ڈی کے لیے دوبارہ باہر چلا جاؤں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ پی ایچ ڈی کروں ہی نہ۔ سالار نے مدھم آواز میں کہا، تم اس اسکول کی وجہ سے آ رہے ہو؟ سکندر عثمان نے اچانک کہا، شاید۔ سالار نے تردید نہیں کی۔ وہ اگر اسکول کو اس کی واپسی کی وجہ سمجھ رہے تھے تو بھی کوئی حرج نہیں تھا۔ ایک بار پھر سوچ لو سالار، سکندر کہے بغیر نہیں رہ سکا۔ بہت کم لوگوں کو کیریئر میں اس طرح کا سٹارٹ ملتا ہے جس طرح کا تمہیں ملا ہے۔ تم سن رہے ہو؟ جی۔ اس نے صرف ایک لفظ کہا۔ باقی تم میچور ہو، اپنے فیصلے خود کر سکتے ہو۔ انہوں نے ایک طویل کال کے اختتام پر فون بند کرنے سے پہلے کہا۔ سالار نے فون رکھنے کے بعد اپارٹمنٹ کی دیواروں پر ایک نظر ڈالی۔ 18 دن کے بعد اسے یہ اپارٹمنٹ ہمیشہ کے لیے چھوڑ دینا تھا۔ پیرس سے واپسی پر اس کی زندگی کے ایک نئے فیز کا آغاز ہوا۔ ابتدائی طور پر وہ اسلام آباد میں اس غیر ملکی بینک میں کام کرتا رہا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد وہ اسی بینک کی ایک نئی برانچ کے ساتھ لاہور چلا آیا۔ اسے کراچی جانے کا بھی موقع بھی مل رہا تھا، مگر اس نے لاہور کا انتخاب کیا تھا۔ اسے یہاں ڈاکٹر سبت علی کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع مل رہا تھا۔ پاکستان میں اس کی مصروفیات کی نوعیت تبدیل ہو گئی تھی، مگر ان میں کمی نہیں آئی تھی۔ وہ یہاں بھی دن رات مصروف رہتا تھا۔ ایک ایکسیپشنل ماہر معاشیات کے طور پر اس کی شہرت اس کے ساتھ ساتھ سفر کر رہی تھی۔ حکومتی حلقوں کے لیے اس کا نام نیا نہیں تھا، مگر پاکستان آ جانے کے بعد فنانس منسٹری مختلف مواقع پر وقتاً فوقتاً اپنے زیر تربیت آفیسرز کو دیے جانے والے لیکچرز کے لیے اسے بلواتی رہتی۔ لیکچرز کا سلسلہ بھی اس کے لیے نیا نہیں تھا۔ ییل میں زیر تعلیم رہنے کے بعد وہ وہاں مختلف کلاسز کو لیکچر دیتا رہا تھا۔ یہ سلسلہ نیو یارک منتقل ہو جانے کے بعد بھی جاری رہا، جہاں وہ کولمبیا یونیورسٹی میں ہیومن ڈیولپمنٹ پر ہونے والے سیمینارز میں حصہ لیتا رہا۔ بعد میں اس کی توجہ ایک بار پھر اکنامکس کی طرف مبذول ہو گئی۔ پاکستان میں بھی بہت جلد وہ ان سیمینارز کے ساتھ انوالو ہو گیا جو آئی بی اے، لمس اور فاسٹ جیسے ادارے کروا رہے تھے۔ اکنامکس اور ہیومن اور ڈیولپمنٹ واحد موضوعات تھے جن پر وہ خاموشی اختیار نہیں کیا کرتا تھا، وہ اس کے پسندیدہ موضوع گفتگو تھے۔ وہ سیمینار میں اس کے لیکچرز کا فیڈ بیک ہمیشہ بہت زبردست رہا تھا۔ وہ مہینے کا ایک ویکینڈ گاؤں میں اپنے اسکول میں گزارا کرتا تھا، اور وہاں رہنے کے دوران وہ زندگی کے ایک نئے رخ سے آشنائی حاصل کر رہا تھا۔ ہم نے اپنی غربت اپنے دیہات میں چھپا دی ہے، بالکل اسی طرح جیسے لوگ مٹی کو کارپٹ کے نیچے چھپا دیتے ہیں۔ اس اسکول کی تعمیر کا آغاز کرتے ہوئے فرقان نے ایک بار اس سے کہا تھا، اور وہاں گزارے جانے والے اسے اس جملے کی ہولناکی کا احساس دلانے والے دن تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ پاکستان میں غربت کی موجودگی سے ناآشنا تھا۔ وہ یونیسکو یونیسیف میں کام کرنے کے دوران دوسرے ایشیائی ممالک کے ساتھ ساتھ پاکستان کے بارے میں بھی بہت ساری رپورٹس دیکھتا رہا تھا، مگر پاکستان میں غربت کی آخری حدوں کو بھی پار کرنے والے لوگوں کو وہ پہلی بار ذاتی طور پر دیکھ رہا تھا۔ پاکستان کے 10-15 بڑے شہروں سے نکل جائیں تو احساس ہوتا ہے کہ چھوٹے شہروں میں رہنے والے لوگ تیسری دنیا میں نہیں، 10ویں-12ویں دنیا میں رہتے ہیں۔ وہاں تو لوگوں کے پاس نہ روزگار ہے نہ سہولتیں،
وہ اپنی آدھی زندگی خواہش میں گزارتے ہیں اور آدھی حسرت میں مبتلا ہو کر کون سی اخلاقیات سکھا سکتے ہیں؟ آپ اس شخص کو جس کا دن سوکھی روٹی سے شروع ہوتا ہے اور فاقے پر ختم ہو جاتا ہے، اور ہم لوگوں کو بھوک مٹانے کے بجائے مسجدیں تعمیر کرتے ہیں، عالی شان مسجدیں، پرشکوہ مسجدیں، ماربل سے آراستہ مسجدیں، بعض دفعہ تو ایک ہی سڑک پر 10 مسجدیں کھڑی ہوتی ہیں، نمازیوں سے خالی مسجدیں۔ فرقان تلخی سے کہتا تھا، اس ملک میں اتنی مسجدیں ہو چکی ہیں کہ اگر پورا پاکستان ایک وقت کی نماز کے لیے مسجدوں میں اکٹھا ہو جائے تو بھی بہت سی مسجدیں خالی رہ جائیں گی۔ میں مسجدیں بنانے پر یقین نہیں رکھتا جہاں لوگ بھوک سے خودکشیاں کرتے پھر رہے ہوں، جہاں کچھ خاص طبقوں کی پوری نسل جہالت کے اندھیروں میں بھٹکتی پھر رہی ہو، وہاں مسجد کی بجائے مدرسے کی ضرورت ہے، اسکول کی ضرورت ہے، تعلیم اور شعور ہوگا اور رزق کمانے کے مواقع تو اللہ سے محبت ہوگی، ورنہ صرف شکوہ ہی ہوگا۔ وہ فرقان کی باتیں خاموشی سے سنتا رہتا تھا۔ اس نے مستقل طور پر گاؤں میں جانا شروع کیا تو اسے اندازہ ہوا فرقان ٹھیک کہتا تھا۔ غربت لوگوں کو کفر تک لے گئی تھی، چھوٹی چھوٹی ضرورتیں ان کے حساب پر سواد تھیں، اور جو ان معمولی ضرورتوں کو پورا کر دیتا وہ جیسے اس کی غلامی کرنے پر تیار ہو جاتے۔ اس نے جس ویکینڈ پہ گاؤں جانا ہوتا، اسکول میں لوگ اپنے چھوٹے موٹے کاموں کے لیے جمع ہوتے، بعض دفعہ لوگوں کی قطاریں ہوتی، بیٹے کو شہر کی کسی فیکٹری میں کام پر رکھوا دیں، چاہے 1000 روپیہ ہی مل جائے مگر کچھ پیسہ تو آئے۔ 2000 روپے مل جاتے تو میں اپنی بیٹی کی شادی کر دیتا۔ بارش نے ساری فصل خراب کر دی، اگلی فصل لگانے کے لیے بیج خریدنے تک کے لیے پیسے نہیں۔ تو آپ تھوڑے پیسے قرض کے طور پہ دے دیں، میں فصل کٹنے کے بعد دے دوں گا۔ بیٹے کو پولیس نے پکڑ لیا ہے، قصور بھی نہیں بتاتے، بس کہتے ہیں ہماری مرضی، جب تک چاہیں اندر رکھیں، تم آئی جی کے پاس جاؤ۔ پٹواری میری زمین پر جھگڑا کر رہا ہے، کسی اور کو الاٹ کر رہا ہے، کہتا ہے میرے کاغذ جعلی ہیں۔ بیٹا کام کے لیے پاس کے گاؤں جاتا ہے، روز 8 میل چل کر آنا جانا پڑتا ہے، آپ ایک سائیکل لے دیں تو مہربانی ہوگی۔ گھر میں پانی کا ہینڈ پمپ لگوانا ہے، آپ مدد کریں۔ وہ تعجب سے ان درخواستوں کو سنتا تھا، کیا لوگوں کے یہ معمولی کام بھی ان کے لیے پہاڑ بن چکے ہیں؟ ایسا پہاڑ جسے عبور کرنے کے لیے وہ زندگی کے کئی سال ضائع کر دیتے ہیں، وہ سوچتا۔ گھر میں پانی کا ہینڈ پمپ لگوانا ہے، آپ مدد کریں۔ وہ تعجب سے ان درخواستوں کو سنتا، کیا لوگوں کے یہ معمولی کام بھی کیا کر دیتے ہیں؟ مہینے کے ایک ویکینڈ پر جب وہ وہاں آتا تو اپنے ساتھ 10-15 ہزار روپے زیادہ لے کر آتا۔ وہ روپے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بہت سے لوگوں کو بظاہر بڑی لیکن حقیقتاً بہت چھوٹی ضرورتیں پوری کر دیتے، ان کی زندگی میں کچھ آسانیاں لے آتے۔ اس کے لکھے ہوئے چند سفارشی رکے اور فون کالز ان لوگوں کے کندھوں کے بوجھ اور پیروں میں پڑی نظر آنے والی بیڑیوں کو کیسے اتار دیتے، اس کا احساس شاید سلار کو خود بھی نہیں تھا۔ لاہور میں اپنے قیام کے دوران وہ باقاعدگی سے ڈاکٹر سبت علی صاحب کے پاس جاتا تھا۔ ان کے ہاں ہر رات عشاء کی نماز کے بعد کچھ لوگ جمع ہوتے تھے۔ ڈاکٹر صاحب کسی نہ کسی موضوع پر بات کیا کرتے تھے، بعض دفعہ اس موضوع کا انتخاب وہ خود کرتے، بعض دفعہ ان کے پاس آنے والے لوگوں میں سے کوئی ان سے سوال کرتا اور پھر یہ سوال اس رات کا موضوع بن جاتا۔ عام اسکالرز کے برعکس ڈاکٹر سبت علی صرف خود نہیں بولتے تھے، نہ ہی انہوں نے اپنے پاس آنے والے لوگوں کو صرف سامعہ بنا دیا تھا، بلکہ وہ اکثر اپنی بات کے دوران ہی چھوٹے موٹے سوالات کرتے رہتے اور پھر ان سوالات کا جواب دینے کے لیے نہ صرف لوگوں کی حوصلہ افزائی کرتے بلکہ ان کی رائے کو بہت زیادہ اہمیت دیتے، ان کے اعتراضات کو بڑے تحمل اور بردباری سے سنتے۔ ان کے پاس آنے والے میں صرف سلار سکندر تھا جس نے ان سے کبھی سوال نہیں کیا تھا، نہ کبھی ان کے کسی سوال کا جواب دینے کی کوشش کی تھی۔ وہ کبھی کسی بات پر اعتراض کرنے والوں میں شامل ہوا، نہ کسی بات پر رائے دینے والوں میں۔ وہ فرقان کے ساتھ آتا، فرقان نہ آتا تو اکیلا چلا آتا، کمرے کے آخری حصے میں اپنے مخصوص جگہ پر بیٹھ جاتا، خاموشی سے ڈاکٹر صاحب اور وہاں موجود لوگوں کی گفتگو سنتا، بعض دفعہ اپنے دائیں بائیں آ کر بیٹھنے والے لوگوں کے استفسار پر اپنا ایک جملہ تعارف پیش کرتا، میں سلار سکندر ہوں، ایک بینک میں کام کرتا ہوں۔ وہ جب تک امریکہ میں رہا تب تک ہر ہفتے ایک بار وہاں سے ڈاکٹر سبت علی کو فون کرتا رہا، مگر فون پر ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہونے والی اس گفتگو بہت مختصر اور ایک ہی نوعیت کی ہوتی تھی۔ وہ کال کرتا، ڈاکٹر صاحب کال ریسیو کرتے اور ایک ہی سوال کرتے۔ وہ پہلی بار اس سوال پر تب چونکا تھا جب وہ پاکستان سے چند دن پہلے ہی امریکہ آیا تھا اور وہ ڈاکٹر صاحب اس کی واپسی کا پوچھ رہے تھے۔ اسے تعجب ہوا تھا، ابھی تو نہیں؟ اس نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے کہا تھا۔ بعد میں سوال اسے کچھ عجیب نہیں لگا کیونکہ وہ لاشعوری طور پر جان گیا تھا کہ وہ کیا پوچھ رہے تھے۔ آخری بار انہوں نے وہ سوال اس سے تب کیا تھا جب وہ امامہ کی تلاش میں ریڈ لائٹ ایریا میں پہنچا تھا۔
پیرس واپس پہنچنے کے ایک ہفتے کے بعد انہوں نے ہمیشہ کی طرح انہیں کال کیا تھا، ہمیشہ جیسی گفتگو کے بعد گفتگو اسی سوال پر آ پہنچی، واپس پاکستان کب آ رہے ہو؟ بے اختیار سلار کا دل بھر آیا، اسے خود کو کمپوز کرنے میں کچھ دیر لگی۔ اگلے ماہ آ جاؤں گا، میں ریزائن کر رہا ہوں، واپس آ کر پاکستان میں ہی کام کروں گا۔ پھر ٹھیک ہے، آپ سے اگلے ماہ ملاقات ہوگی۔ ڈاکٹر صاحب نے تب کہا تھا، دعا کیجیے گا۔ سلار آخر میں کہتا، کروں گا، کچھ اور کچھ نہیں۔ اللہ حافظ، وہ کہتا، اللہ حافظ۔ وہ جواب دیتے گفتگو کا یہ سلسلہ پاکستان آنے تک جاری رہا۔ جب وہ ان کے پاس باقاعدگی سے جانے لگا تو یہ سلسلہ ختم ہو گیا۔ لاہور آنے کے بعد وہ باقاعدگی سے ان کے پاس جانے لگا تھا، اسے ان کے پاس سکون ملتا تھا۔ صرف ان کے پاس گزارا ہوا وقت ایسا ہوتا تھا جب وہ کچھ دیر کے لیے مکمل طور پر اپنے ڈپریشن سے آزادی حاصل کر لیتا تھا۔ بعض دفعہ ان کے پاس خاموش بیٹھے بیٹھے بے اختیار اس کا دل چاہتا وہ ان کے سامنے وہ سب کچھ اگل دے جسے وہ اتنے سالوں سے اپنے اندر زہر کی طرح بھرے پھر رہا تھا۔ پچھتاوا، احساس جرم، بے چینی، بے بسی، شرمندگی، ندامت، ہر چیز۔ پھر اسے خوف پیدا ہوتا، ڈاکٹر سبت علی اس کو پتہ نہیں کن نظروں سے دیکھیں گے۔ اس کی ہمت دم توڑ جاتی۔ ڈاکٹر سید سبت علی ابہام کو دور کرنے میں کمال رکھتے تھے۔ وہ ان کے پاس خاموش بیٹھا رہتا، صرف سنتا، صرف سمجھتا، صرف نتیجے اخذ کرتا۔ کوئی دھن تھی جو چھٹ رہی تھی، کوئی چیز تھی جو نظر آنے لگی تھی۔ جن سوالوں کو وہ کئی سالوں سے سر پر بوجھ کی صورت میں لیے پھر رہا تھا، ان کے پاس ان کے جواب تھے۔ اسلام کو سمجھ کر سیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا اس میں کتنی وسعت ہے۔ یہ تنگ نظری اور تنگ دل کا دین نہیں ہے، نہ ہی ان دونوں چیزوں کی اس میں گنجائش ہے۔ یہ میں سے شروع ہو کر ہم پہ جاتا ہے، فرد سے معاشرے تک۔ اسلام آپ سے یہ نہیں کہتا کہ آپ 24 گھنٹے سر پہ ٹوپی، ہاتھ پہ تسبیح، ہر جگہ مسلح بچھائے بیٹھے رہیں، ہر بات میں اس کے حوالے دیتے رہے۔ نہیں، یہ تو آپ کی زندگی سے، آپ کی اپنی زندگی سے حوالہ چاہتا ہے۔ یہ تو آپ سے راست بازی اور پارسائی کا مطالبہ کرتا ہے، دیانتداری اور لگن چاہتا ہے، اخلاص اور استقامت مانگتا ہے۔ ایک اچھا مسلمان اپنی باتوں سے نہیں، اپنے کردار سے دوسروں کو متاثر کرتا ہے۔ سلار ان کی باتوں کو ایک چھوٹے سے ریکارڈر میں ریکارڈ کر لیتا، پھر گھر آ کر بھی سنتا رہتا۔ اسے ایک رہبر کی تلاش تھی، ڈاکٹر سبت علی کی صورت میں اسے وہ رہبر مل گیا تھا۔ سلار آؤ، اب آ بھی جاؤ، کتنی منتیں کرواؤ گے؟ انیتا نے اس کا بازو کھینچتے ہوئے ناراضگی سے کہا۔ وہ عمار کی شادی میں شرکت کے لیے اسلام آباد آیا ہوا تھا، 3 دن کی چھٹی لے کر، حالانکہ اس کے گھر والوں کا اصرار تھا کہ وہ 1 ہفتے کے لیے آئے۔ شادی کی تقریبات کئی دن پہلے شروع ہو چکی تھیں۔ وہ ان تقریبات کی اہمیت اور نوعیت سے واقف تھا، اس لیے گھر والوں کے اصرار کے باوجود وہ 3 دن کی رخصت لے کر آیا، اور اب وہ عمار کی مہندی کے فنکشن میں شرکت کر رہا تھا جو عمار اور اس کے سسرال والے مل کر کر رہے تھے۔ عمار اور اسرا دونوں کے عزیز و اقارب اور دوست مختلف اور پاپ گانوں پر رقص کرنے میں مصروف تھے۔ ایک طوفان بدتمیزی تھا جو وہاں برپا تھا۔ سلیو لیس شرٹس، کھلے گلے، جسم کے ساتھ چپکے ہوئے کپڑے، باریک ملبوسات، سلک شفون کی ساڑیاں، نیٹ کے بلاؤز۔ اس کی فیملی کی عورتیں بھی دوسری عورتوں کی طرح اسی طرح کے ملبوسات پہنے ہوئے تھیں۔ مکسڈ گیدرنگ تھی، اور وہ تقریب شروع ہونے پر اس ہنگامے سے کافی دور کچھ ایسے لوگوں کے پاس بیٹھا ہوا تھا جو کارپوریٹ یا بینکنگ سیکٹر سے تعلق رکھتے تھے، اور سکندر یا اس کے اپنے بھائیوں کے شناسہ تھے۔ مگر پھر مہندی کی رسومات کا آغاز ہونے لگا اور انیتا اسے اسٹیج کی طرف لے گئی۔ اسرا اور عمار بے تکلفی سے اسٹیج پر بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ وہ پہلی بار اسرا سے مل رہا تھا۔ عمار نے اس کا اور اسرا کا تعارف کروایا۔ مہندی کے رسومات کے بعد اس نے وہاں سے جانے کی کوشش کی، مگر کامران اور طیبہ نے اسے زبردستی روک دیا۔ بھائی کی مہندی ہو رہی ہے اور تم اس طرح وہاں کونے میں بیٹھے ہو؟ طیبہ نے اسے ڈانٹا تھا، تمہیں یہاں ہونا چاہیے۔ وہ ان کے کہنے پر وہی کامران اس کی بیوی کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ اس کے ایک کزن نے ایک بار پھر وہ دوپٹہ اس کے گلے میں ڈالنے کی کوشش کی جو وہ سب ڈالے ہوئے تھے۔ اس نے ایک بار پھر اسے قدر ناگواری سے اس کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے اسے تنبیہ کی۔ اگلے چند منٹوں کے بعد وہاں رقص شروع ہو چکا تھا۔ عمار سمیت اس کے سارے بہن بھائی اور کزنز رقص کر رہے تھے، اور انیتا نے اسے بھی کھینچنا شروع کر دیا تھا۔ نہیں انیتا، میں نہیں آ سکتا، مجھے نہیں آنا۔ اس نے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کرتے ہوئے معذرت کی، مگر اس کی معذرت قبول کرنے کی بجائے وہ اور عمار اسے کھینچ کر رقص کرنے والوں کے ہجوم میں لے آئے تھے۔ کامران اور معیز کی شادی میں بھی وہ ایسے ہی رقص کرتا رہا تھا، مگر عمار کی مہندی پر وہ پچھلے 7 سالوں میں اتنا لمبا ذہنی سفر طے کر چکا تھا کہ وہاں اس ہجوم کے درمیان خالی بازو کھڑے کرنا بھی اس کے لیے دشوار تھا۔ قدرے بے بس مسکراہٹ کے ساتھ وہ اس ہجوم کے درمیان کھڑا رہا۔ پھر اس نے انیتا کے کان میں کہا، انیتا، میں ڈانس بھول چکا ہوں، پلیز لیٹ می گو، براہ مہربانی مجھے جانے دو۔ تم کرنا شروع کرو، آ جائے گا، انیتا نے جواباً اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔
اب اسرا بھی اس ہجوم میں شامل ہو چکی تھی۔ میں نہیں کر سکتا، تم لوگ کرو، میں انجوائے کر رہا ہوں، مجھے جانے دو۔ اس نے مسکراتے ہوئے نکلنے کی کوشش کی۔ اسرا کی آمد نے اسے اس کوشش میں کامیاب کر دیا۔ عروج ہر قوم، ہر نسل کا خواب ہوتا ہے، اور پھر وہ قومیں جن پر الہامی کتابیں نازل ہوئی ہوں وہ تو عروج کو اپنا حق سمجھتی ہیں، مگر کبھی بھی کسی قوم پر عروج صرف اس بنا پر نہیں آیا کہ اسے ایک کتاب اور نبی دے دیا گیا تھا۔ جب تک اس قوم نے اپنے اعمال اور افعال سے عروج کے لیے اپنی اہلیت ثابت نہیں کر دی، وہ کسی مرتبہ، کسی مقام، کسی فضیلت کے قابل نہیں ٹھہرے۔ مسلمان قوم یا امت کے ساتھ بھی ایسا ہوتا رہا ہے اور ہو رہا ہے۔ ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے اعلیٰ طبقات طیش اور نفس پرستی کا شکار ہیں۔ یہ دونوں چیزیں وبا کی طرح ہوتی ہیں، ایک سے دوسرے، دوسرے تیسرے، اور پھر یہ سلسلہ کہیں رکتا نہیں۔ اسے وہاں کھڑے ان ناچتے ہوئے عورتوں اور مردوں کے ہجوم کو دیکھتے ہوئے بے اختیار ڈاکٹر سبت علی کی باتیں یاد آنے لگیں۔ مومن عیاش نہیں ہوتا، نہ تب جب وہ رعایا ہوتا ہے، نہ تب جب وہ حکمران ہوتا ہے۔ اس کی زندگی کسی جانور یا کیڑے کی زندگی جیسی نہیں ہوتی، کھانا پینا، اپنی نسل کو آگے بڑھانا اور فنا ہو جانا۔ یہ کسی جانور کی زندگی کا انداز تو ہو سکتا ہے، مگر کسی مسلمان کی نہیں۔ سالار بے اختیار مسکرایا۔ وہ آج پھر جانوروں اور حشرات الارض کا ایک گروہ دیکھ رہا تھا۔ اسے خوشی ہوئی، وہ بہت عرصہ پہلے ان میں سے نکل چکا تھا۔ وہاں ہر ایک خوش باش، پرسکون اور مطمئن نظر آ رہا تھا۔ بلند کہکے اور چمکدار چہرے اور آنکھیں۔ اس کے سامنے طیبہ عمار کے سسر کے ساتھ رقص کر رہی تھیں، انیتا اپنے سب سے بڑے بھائی کامران کے ساتھ۔ سالار نے اپنے ہاتھ کی انگلیوں سے دائیں کنپٹی کو مسلا۔ شاید یہ تیز میوزک تھا یا پھر اس وقت کا ذہنی اضطراب، اسے اپنی کنپٹی میں ہلکی سی درد کی لہر گزرتی محسوس ہوئی۔ اپنے گلاسز اتار کے اس نے بائیں ہاتھ سے اپنی دونوں آنکھیں مسلیں۔ دوبارہ گلاسز آنکھوں پہ لگاتے ہوئے اس نے مڑ کر راستہ تلاش کرنے کی کوشش کی۔ کچھ جدوجہد کے بعد وہ اپنی جگہ چھوڑتے ہوئے اس دائرے سے نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ اسے بخوشی راستہ دے دیا گیا۔ کدھر جا رہے ہو؟ بے ہنگم شور میں طیبہ نے اسے پوچھا۔ وہ ابھی رقص کرتے کرتے کچھ تھک کے اس کے پاس کھڑی ہو گئی تھی۔ اس کا یہ سانس پھولا ہوا تھا۔ ممی میں ابھی آتا ہوں نماز پڑھ کر، آج رہنے دو۔ سالار مسکرایا، مگر اس نے جواب میں کچھ کہا نہیں، بلکہ نفی میں اپنا سر ہلاتے ہوئے نرمی سے ان کا ہاتھ اپنے بازو سے ہٹا دیا۔ وہ اب باہر نکلنے کی تگودد کر رہا تھا۔ یہ کبھی نارمل نہیں ہو سکتا۔ زندگی کو انجوائے کرنا بھی ایک آرٹ ہے، اور یہ آرٹ اس بیوقوف کو کبھی نہیں آئے گا۔ انہوں نے اپنے تیسرے بیٹے کی پشت کو دیکھتے ہوئے قدرے افسوس سے سوچا۔ سالار نے اس ہجوم سے نکل کر بے اختیار سکون کی سانس لی۔ وہ جس وقت نماز پڑھنے کے لیے اپنے گھر کے گیٹ سے باہر نکل رہا تھا، سنگر اس وقت بھی گانے میں مصروف تھا۔ اس وقت مسجد کی طرف جانے والا وہ اکیلا تھا، شاید گاڑیوں کی لمبی قطاروں کے درمیان سے سڑک پر چلتے ہوئے مسلسل ڈاکٹر سبت علی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ وہ سینکڑوں کے اس مجمع کے بارے میں بھی سوچ رہا تھا جو اس کے گھر پر ناچ گانے میں مصروف تھے۔ مسجد میں کل 14 لوگوں نے باجماعت نماز ادا کی تھی۔ پاکستان آنے کے بعد اسلام آباد اپنی پوسٹنگ کے دوران وہ اسکندر عثمان کے گھر پر ہی رہتا تھا۔ لاہور آنے کے بعد بھی کسی پوش علاقے میں کوئی بڑا گھر رہائش کے لیے منتخب کرنے کی بجائے اس نے فرقان کی بلڈنگ میں ایک فلیٹ کرائے پر لینے کو ترجیح دی۔ فرقان کے پاس فلیٹ لینے کی ایک وجہ یہ تھی کہ وہ لاہور میں اپنی عدم موجودگی کے دوران فلیٹ کے بارے میں کسی عدم تحفظ کا شکار نہیں ہوتا تھا، تو دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ فلیٹ کے بجائے کوئی گھر لینے پر اسے 2-4 ملازم مستقل رکھنے پڑتے، جبکہ اس کا بہت کم وقت فلیٹ پر گزرتا تھا۔ فرقان کے ساتھ آہستہ آہستہ لاہور میں اس کا سوشل سرکل بہت وسیع ہونے لگا تھا۔ فرقان بہت سوشل آدمی تھا اور اس کا حلقہ احباب بھی خاصا لمبا چوڑا تھا۔ وہ سالار کے موڈ اور ٹیمپرامنٹ کو سمجھنے کے باوجود اسے وقتاً فوقتاً اپنے ساتھ مختلف جگہوں پر کھینچتا رہتا۔ وہ اس رات فرقان کے ساتھ اس کے کسی دوست کی ایک پارٹی اور محفل غزل میں شرکت کے لیے گیا تھا۔ وہ ایک فارم پر ہونے والی پارٹی تھی۔ اس نے سالار کو مدعو کیا تھا اور محفل غزل کا سن کر وہ انکار نہیں کر سکا۔ فارم پر شہر کی ایلیٹ کلاس کا اجتماع تھا۔ وہ ان میں سے اکثریت کو جانتا تھا۔ وہ اپنے شناسا کچھ لوگوں کے ساتھ باتیں کرنے لگا۔ ڈنر چل رہا تھا اور انہی باتوں کے دوران اس نے فرقان کی تلاش میں نظر دوڑائی تھی۔ وہ کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ سالار ایک بار پھر کھانے میں مصروف ہو گیا۔ کھانے کے بعد اسے چند لوگوں کے ساتھ فرقان کھڑا نظر آ گیا۔ وہ بھی اس کی طرف آ رہا تھا۔ آؤ سالار، میں تمہارا تعارف کرواتا ہوں۔ فرقان نے اس کے قریب آنے پر چند جملوں کے تبادلے کے بعد کہا، یہ ڈاکٹر رضا ہے، گنگا رام ہاسپٹل میں کام کرتے ہیں، چائلڈ اسپیشلسٹ ہے۔ سالار نے ہاتھ ملایا۔ یہ ڈاکٹر جلال انصر ہیں۔ سالار کو اس شخص سے تعارف کی ضرورت نہیں تھی۔ فرقان اب کیا کہہ رہا تھا وہ سن نہیں پایا۔ اس نے جلال انصر کی طرف ہاتھ بڑھایا۔
دونوں کے درمیان بہت رسمی سا مصافحہ ہوا۔ جلال انصر نے بھی یقیناً اسے پہچان لیا۔ سلار وہاں ایک اچھی شام گزارنے آیا تھا، مگر اس وقت اسے محسوس ہوا کہ وہ ایک اور بری رات گزارنے آیا تھا۔ یادوں کا ایک سیلاب تھا جو ایک بار پھر ہر بند توڑ کر اس پر چڑھائی کر رہا تھا۔ وہ سب اب اس طرف جا رہے تھے جہاں بیٹھنے کا انتظام کیا گیا تھا۔ اس کے ساتھ اب فرقان تھا۔ جلال انصر اب اس سے کچھ آگے دوسرے ڈاکٹرز کے ساتھ تھا۔ سلار نے سوتے ہوئے چہرے کے ساتھ اس کی پشت کو دیکھا۔ دشتے تنہائی میں اے جانے جہاں لرزاں ہیں تیری آواز کے سائے۔ اس کے ارد گرد بیٹھے لوگ اپنا سر دھن رہے تھے۔ سلار چند ٹیبلز کے فاصلے پر بیٹھے ہوئے اس شخص کو دیکھ رہا تھا جو اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے لوگوں کے ساتھ خوش گپیوں میں مصروف تھا۔ اسے زندگی میں کبھی کسی شخص کو دیکھ کر رشک نہیں آیا تھا، اس دن پہلی بار آ رہا تھا۔ آدھا گھنٹہ گزر جانے کے بعد اس نے فرقان سے کہا، چلیں؟ فرقان نے چونک کر اسے دیکھا۔ کہاں؟ گھر؟ ابھی تو پروگرام شروع ہوا ہے، تمہیں بتایا تو تھا رات دیر تک یہ محفل چلے گی۔ ہاں مگر میں جانا چاہتا ہوں، کسی کے ساتھ بھجوا دو، تم بعد میں آ جانا۔ فرقان نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ تم کیوں جانا چاہتے ہو؟ مجھے ایک ضروری کام یاد آ گیا ہے۔ اس نے مسکرانے کی کوشش کی۔ اقبال بانو کو سنتے ہوئے بھی کوئی دوسرا کام یاد آ گیا ہے؟ فرقان نے قدرے ملامتی انداز میں کہا۔ تم بیٹھو، میں چلا جاتا ہوں۔ سلار نے جواب میں کچھ کہنے کے بجائے کھڑے ہوتے کہا، عجیب باتیں کرتے ہو، یہاں سے کیسے جاؤ گے؟ فارم اتنی دور ہے، چلو اگر اتنی جلدی ہے تو چلتے ہیں۔ فرقان بھی اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ میزبان سے اجازت لیتے ہوئے دونوں فرقان کی گاڑی میں آ بیٹھے۔ اب بتاؤ یوں اچانک کیا ہوا؟ گاڑی کو فارم سے باہر لاتے ہوئے فرقان نے کہا، میرا دل وہاں ٹھہرنے کو نہیں چاہ رہا تھا۔ کیوں؟ سلار نے جواب نہیں دیا۔ وہ باہر سڑک کو دیکھتا رہا۔ وہاں سے اٹھ آنے کی وجہ جلال ہے؟ سلار نے بے اختیار گردن موڑ کر فرقان کو دیکھا۔ فرقان نے گہرا سانس لیا۔ یعنی میرا اندازہ ٹھیک ہے، تم جلال انصر کی وجہ سے ہی فنکشن سے بھاگ کر آئے ہو۔ تمہیں کیسے پتہ چلا؟ سلار نے احتیاط ڈالنے والے انداز میں کہا، تم دونوں آپ بڑے عجیب انداز میں آپس میں ملے تھے۔ جلال انصر نے خلاف معمول تمہیں کوئی اہمیت نہیں دی، جبکہ تمہارے جیسی شہرت رکھنے والے بینکر کے سامنے تو اس جیسے آدمی کو کھل اٹھنا چاہیے تھا۔ وہ تعلقات بنانے کا کوئی موقع ضائع نہیں کرتا۔ تم خود بھی مسلسل اسے دیکھ رہے تھے۔ فرقان بہت آرام سے کہہ رہا تھا۔ تم جلال انصر کو جانتے ہو؟ سلار نے گردن سیدھی کر لی۔ وہ ایک بار پھر سڑک کو دیکھ رہا تھا۔ امامہ اسی شخص سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ بہت دیر بعد اس نے مدھم آواز میں کہا۔ فرقان کچھ بول نہیں سکا۔ اسے توقع نہیں تھی جلال اور سلار کے درمیان اس طرح کی شناسائی ہوگی، ورنہ وہ شاید یہ سوال کبھی نہ کرتا۔ گاڑی میں بہت دیر خاموشی رہی، پھر فرقان نے ہی اس خاموشی کو توڑا۔ مجھے یہ جان کر مایوسی ہوئی ہے کہ وہ جلال جیسے آدمی کے ساتھ شادی کرنا چاہتی تھی۔ یہ تو بڑا خرانٹ آدمی ہے۔ ہم لوگ اس کو کسائی کہتے ہیں۔ اس کی واحد دلچسپی پیسہ ہے۔ مریض کیسے لا کر دے گا، کہاں سے لا کر دے گا، اسے دلچسپی نہیں ہوتی۔ تم دیکھنا 8-10 سال میں یہ اسی رفتار کے ساتھ پیسہ کماتے ہوئے لاہور کا سب سے امیر ڈاکٹر ہوگا۔ فرقان اب جلال انصر کے بارے میں تبصرہ کر رہا تھا۔ سلار خاموشی سے سن رہا تھا۔ جب فرقان نے اپنی بات ختم کر لی تو اس نے کہا، اس کو قسمت کہتے ہیں۔ تمہیں اس پر رشک آ رہا ہے؟ فرقان نے قدرے حیرانی سے کہا، حسد تو میں کر نہیں سکتا۔ سلار عجیب سے انداز میں مسکرایا، یہ جو کچھ تم مجھے اس کے بارے میں بتا رہے ہو یہ سب کچھ مجھے بہت سال پہلے پتا تھا، تبھی جب میں امامہ کے سلسلے میں اس سے ملا تھا۔ یہ کیسا ڈاکٹر بننے والا تھا مجھے اندازہ تھا، مگر آج اس فنکشن میں اسے دیکھ کر مجھے اس پر بے تحاشا رشک آیا ہے۔ کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس، معمولی شکل و صورت، خاندان بھی خاص نہیں ہے۔ اس جیسے ہزاروں ڈاکٹرز ہوتے ہیں، لالچی مادہ پرست بھی ہے، مگر قسمت دیکھو کہ امامہ ہشام جیسی لڑکی اس کے عشق میں مبتلا ہوئی، اس کے پیچھے خوار ہوتی پھری۔ میں اور تم اسے کسائی کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں، صرف ہماری باتوں سے اس کی قسمت تو نہیں بدل جائے گی، نہ اس کی نہ میری۔ اس نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ فرقان نے اس کے چہرے کو دھواں دھواں ہوتے دیکھا۔ کوئی نہ کوئی خوبی تو ہوگی اس میں کہ امامہ ہاشم کو وہ اور کسی اور سے نہیں، صرف اسی سے محبت ہوئی۔ وہ اب اپنی دونوں آنکھوں کو مسل رہا تھا۔ مجھے اگر پتہ ہوتا کہ یہاں تم جلال انصر سے ملو گے تو میں تمہیں کبھی اپنے ساتھ یہاں نہ لاتا۔ فرقان نے گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے کہا، مجھے بھی اگر یہ پتہ ہوتا کہ میں یہاں اس کا سامنا کروں گا تو میں بھی کبھی کسی قیمت پر یہاں نہ آتا۔ سلار نے ونڈ اسکرین سے نظر آنے والی تاریک سڑک کو دیکھتے ہوئے افسردگی سے سوچا۔ کچھ اور سفر بے حد خاموشی سے طے ہوا۔ پھر فرقان نے ایک بار پھر اسے مخاطب کیا، تم نے اسے کبھی ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کی؟ امامہ کو؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ کیوں؟ میں اسے کیسے ڈھونڈ سکتا ہوں؟ کئی سال پہلے ایک بار میں نے کوشش کی تھی، کوئی فائدہ نہیں ہوا، اور اب تو یہ اور بھی مشکل ہے۔ تم نیوز پیپرز کی مدد لے سکتے ہو۔ اشتہار دوں اس کے بارے میں؟ سلار نے قدرے خفگی سے کہا، وہ تو پتہ نہیں ملے یا نہ ملے، لیکن اس کے گھر والے مجھ تک ضرور پہنچ جائیں گے۔
شک تو ان کو مجھ پر بہت پہلے بھی تھا۔ فرض کرو میں ایسا کر بھی لوں تو نیوز پیپر میں کیا اشتہار دوں، کیا کہوں؟ اس نے سر جھٹکتے ہوئے کہا۔ پھر اسے بھول جاؤ، فرقان نے بڑی سہولت سے کہا۔ کوئی سانس لینا بھول سکتا ہے؟ سلار نے ترکی با ترکی کہا۔ سلار، اب بہت سال گزر گئے ہیں، تم آخر کتنی دیر اس طرح اصلاح حاصل عشق میں مبتلا رہو گے؟ تمہیں اپنی زندگی کو دوبارہ پلان کرنا چاہیے۔ تم اپنی ساری زندگی امام ہاشم کے لیے تو نہیں ضائع کرو گے؟ میں کچھ بھی ضائع نہیں کر رہا، نہ زندگی کو، نہ وقت کو، نہ اپنے آپ کو۔ میں اگر امام ہاشم کو یاد رکھے ہوئے ہوں تو صرف اس لیے کیونکہ میں اسے بھلا نہیں سکتا۔ یہ میرے بس میں نہیں ہے۔ مجھے اس کے بارے میں سوچنے سے بہت تکلیف ہوتی ہے، لیکن میں اس تکلیف کا عادی ہو چکا ہوں۔ وہ میری پوری زندگی کو ڈومینیٹ کرتی ہے۔ وہ میری زندگی میں نہ آتی تو میں آج یہاں پاکستان میں تمہارے ساتھ نہ بیٹھا ہوتا۔ سلار سکندر کہیں اور ہوتا، شاید ہوتا ہی نہ۔ مجھ پر اس کا قرض بہت ہے۔ جس آدمی کے مقروض ہوں اس کو چٹکی سے پکڑ کر اپنی زندگی سے کوئی باہر نہیں کر سکتا، میں بھی نہیں کر سکتا۔ سلار نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ فرض کرو دوبارہ نہ ملے پھر؟ فرقان نے اس کی بات کے جواب میں کہا۔ یک لخت گاڑی میں خاموشی چھا گئی۔ بہت دیر بعد سلار نے کہا، میرے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں ہے، کسی اور موضوع پر بات کرتے ہیں۔ اس نے بڑی سہولت سے بات بدل دی۔ چند سالوں میں فرقان کی طرح اس نے بھی گاؤں میں بہت کام کیا تھا، فرقان کی نسبت زیادہ تیز رفتاری سے، کیونکہ فرقان کے برعکس وہ بہت زیادہ اثر و رسوخ رکھتا تھا۔ اس نے چند سالوں میں اس گاؤں کی حالت بدل کر رکھ دی تھی۔ صاف پانی، بجلی اور بڑی سڑک تک جاتی ایک پختہ سڑک اس سے پہلے 2 سالوں کی کارکردگی تھی۔ تیسرے سال وہاں ڈاک خانہ، محکمہ زراعت کا دفتر اور فون کی سہولت آئی تھی، اور چوتھے سال اس کے اپنے ہائی اسکول میں سپہر کی کلاسز میں ایک NGO کی مدد سے لڑکیوں کے لیے دستکاری سکھانے کا آغاز کیا گیا۔ گاؤں کی ڈسپنسری میں ایمبولینس آ گئی، وہاں کچھ اور مشینری نصب کی گئی۔ فرقان کی طرح یہ ڈسپنسری بھی اس نے اپنے وسائل سے اسکول کے ساتھ ہی شروع کی تھی، اور اسے مزید بہتر بنانے میں فرقان نے اس کی مدد کی تھی۔ فرقان کے برعکس اس کی ڈسپنسری میں ڈاکٹر کی عدم دستیابی کا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ اس کی ڈسپنسری کا باقاعدہ آغاز ہونے سے بھی پہلے ایک ڈاکٹر اس کی کوششوں کی وجہ سے وہاں موجود تھا۔ اسکول پر ہونے والے تمام اخراجات تقریباً اسی کے تھے، لیکن ڈسپنسری کو قائم کرنے اور اسے چلانے کے لیے ہونے والے اخراجات اس کے کچھ دوست برداشت کر رہے تھے۔ یونیسیف میں کام کے دوران بنائے ہوئے کانٹیکٹ اور دوستیاں اب اس کے کام آ رہی تھیں، اور وہ انہیں استعمال کر رہا تھا۔ وہ یونیسیف اور یونیسکو میں اپنے بہت سے دوستوں کو پاکستان آنے پر وہاں لا چکا تھا۔ وہ اب وہاں ووکیشنل ٹریننگ کی پلاننگ کرنے میں مصروف تھا، مگر چوتھے سال میں صرف یہی کچھ نہیں ہوا تھا، کچھ اور بھی ہوا تھا۔ سکندر عثمان اس دن سپہر کے قریب اسلام آباد آتے ہوئے گاڑی کا ٹائر پنچر ہونے پر سڑک پر رک گئے۔ ڈرائیور ٹائر بدلنے لگا اور وہ سڑک کی اطراف نظریں دوڑانے لگے۔ تب ان کی نظر ایک سائن بورڈ پر پڑی۔ وہاں لکھے ہوئے گاؤں کے نام نے ان کی توجہ اپنی جانب مبذول کر لی۔ سلار سکندر کے حوالے سے وہ نام ان کے لیے ناآشنا نہیں تھا۔ ڈرائیور جب ٹائر بدل کر واپس ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر بیٹھا تو سکندر عثمان نے اس سے کہا، اس گاؤں میں چلو۔ انہیں اچانک ہی تجسس پیدا ہوا تھا اس اسکول کے بارے میں جو سلار سکندر پچھلے کئی سالوں سے وہاں چلا رہا تھا۔ پکی سڑک پر تیز رفتاری سے گاڑی چلاتے ہوئے 10 منٹ میں وہ گاؤں کے اندر موجود تھے۔ آبادی شروع ہو چکی تھی، کچھ کچی پکی دکانیں نظر آنے لگی تھیں، شاید یہ گاؤں کا کمرشل ایریا تھا۔ یا نیچے اتر کر کسی سے پوچھو کہ سلار سکندر کا اسکول کہاں ہے۔ سکندر عثمان نے ڈرائیور کو ہدایت دی۔ اس وقت انہیں یاد آیا تھا کہ اس نے کبھی ان کے سامنے اسکول کا نام نہیں لیا تھا، اور جہاں ان کی گاڑی موجود تھی وہاں آس پاس کسی اسکول کے آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ گاؤں کے لوگوں کے لیے چند سال پہلے سکندر عثمان کی گاڑی بے حد اشتیاق یا تجسس کا باعث بنتی، مگر پچھلے کچھ سالوں میں سلار اور فرقان کی وجہ سے وہاں وقتاً فوقتاً گاڑیوں کی آمد ہوتی رہتی تھی۔ یہ پہلے کی طرح ان کے لیے تعجب انگیز نہیں رہی تھی، مگر وہ گاڑی وہاں سے ہمیشہ کی طرح گزر جانے کی بجائے جب وہیں کھڑی ہو گئی تو یکدم لوگوں میں تجسس بیدار ہوا۔ سکندر عثمان کی ہدایت پر ڈرائیور نیچے اتر کر پاس کی ایک دکان کی طرف گیا اور وہاں بیٹھے چند لوگوں سے اسکول کے بارے میں پوچھنے لگا۔ یہاں سلار سکندر صاحب کا کوئی اسکول ہے؟ لیکس لیک کے بعد اس نے پوچھا۔ ہاں جی ہے، یہ اسی سڑک پر آگے دائیں طرف موڑنے پر بڑی سی عمارت ہے، ایک آدمی نے بتایا۔ آپ ان کے کوئی دوست ہیں؟ اس آدمی نے جواب کے ساتھ ساتھ سوال بھی کیا۔ نہیں، میں ان کے والد کے ساتھ آیا ہوں۔ والد؟ اس آدمی کے منہ سے بے اختیار نکلا، اور وہاں تمام بیٹھے موجود لوگ سکندر عثمان کی گاڑی کی طرف دیکھنے لگے۔ پھر آدمی نے اٹھ کر ڈرائیور سے ہاتھ ملایا۔ سلار صاحب کے والد آئے ہیں، بڑی خوش قسمتی ہے، اس آدمی نے کہا، اور پھر ڈرائیور کے ساتھ گاڑی کی طرف آنے لگا۔ وہاں بیٹھے ہوئے باقی لوگ بھی کسی معمول کی طرح اس کے پیچھے آئے۔ سکندر عثمان نے دور سے انہیں گروپ کی شکل میں اپنی طرف آتے دیکھا تو وہ کچھ الجھن کا شکار ہو گئے۔
ڈرائیور کے پیچھے آنے والے آدمی نے بڑی عقیدت کے ساتھ کھڑکی سے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ سکندر عثمان نے کچھ تذبذب کے عالم اس سے ہاتھ ملایا، جبکہ اس آدمی نے بڑے جوش و خروش سے دونوں ہاتھوں کے ساتھ ان سے مصافحہ کیا۔ اس کے ساتھ آنے والے دوسرے آدمی بھی اب یہی کر رہے تھے۔ سکندر کچھ الجھن کے انداز میں ان سے ہاتھ ملا رہے تھے۔ آپ سے مل کر بڑی خوشی ہوئی صاحب، پہلے ادھیڑ عمر آدمی نے عقیدت بھرے انداز میں کہا۔ آپ کے لیے چائے لائیں یا پھر بوتل؟ وہ آدمی اسی جوش و خروش سے پوچھ رہا تھا۔ ڈرائیور اب گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا۔ نہیں، کوئی ضرورت نہیں، بس راستہ ہی پوچھنا تھا، انہوں نے جلدی سے کہا۔ ڈرائیور نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ وہ آدمی اور اس کے ساتھ کھڑے دوسرے لوگ وہیں کھڑے گاڑی کو آگے جاتے دیکھتے رہے۔ پھر اس آدمی نے قدرے مایوسی سے سر ہلایا۔ سالار صاحب کی اور بات ہے؟ ہاں، سالار صاحب کی اور ہی بات ہے۔ وہ کبھی کچھ کھائے پیے بغیر یہاں سے اس طرح جاتے تھے؟ ایک دوسرے آدمی نے تائید کی۔ وہ لوگ اب واپس قدم بڑھانے لگے۔ سالار گاؤں میں موجود ان چند دکانوں کے پاس ہی اپنی گاڑی کھڑی کر دیتا تھا اور پھر وہاں موجود لوگوں سے ملتے، ان کی پیش کردہ چھوٹی موٹی چیزیں کھاتا پیتا وہاں سے پیدل 10 منٹ میں اپنے اسکول چلا جاتا تھا۔ وہ لوگ مایوس ہوئے تھے۔ سکندر عثمان نے تو گاڑی سے اترنے تک کا تکلف نہیں کیا تھا، کھانا پینا تو دور کی بات تھی۔ گاڑی اب موڑ مڑ رہی تھی اور موڑ مڑتے ہی ڈرائیور سے مزید کچھ کہتے کہتے سکندر عثمان خاموش ہو گئے۔ پچھلی سیٹ پر بیٹھے ونڈ اسکرین کے پار نظر آنے والی وسیع اور عریض عمارت ان چھوٹے چھوٹے کچے پکے مکانوں اور کھلے کھیتوں کے درمیان دور سے بھی حیرت میں ڈالنے کے لیے کافی تھی۔ سکندر کو اندازہ نہیں تھا کہ وہ وہاں اتنا بڑا اسکول چلا رہا تھا، مگر ان کو دم بخود اس اسکول کی دور تک پھیلی ہوئی عمارت نے نہیں کیا تھا، بلکہ اسکول کی طرف جاتی ہوئی سڑک پر لگے اس سائن بورڈ نے کیا تھا، جس پر تیر کے ایک نشان کے اوپر جعلی حروف میں اردو میں تحریر تھا: سکندر عثمان ہائی اسکول۔ ڈرائیور گاڑی اسکول کے سامنے روک چکا تھا۔ سکندر عثمان نے گاڑی سے اتر کے اس عمارت کے گیٹ کے پار عمارت کے ماتھے پر چمکتے ہوئے اپنے نام کو دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی تیر گئی۔ سالار سکندر نے ایک بار پھر انہیں کچھ بولنے کے قابل نہیں رکھا تھا۔ گیٹ بند تھا، مگر اس کے دوسری طرف چوکیدار موجود تھا، جو گاڑی کو وہاں رکتے دیکھ کر گیٹ کھول رہا تھا۔ ڈرائیور جب تک گاڑی سے اترا، چوکیدار باہر آ گیا۔ صاحب شہر سے آئے ہیں، ذرا اسکول دیکھنا چاہتے ہیں، ڈرائیور نے چوکیدار سے کہا۔ سکندر عثمان ہنوز اس اسکول پر لگے اپنے نام کو دیکھ رہے تھے۔ سالار صاحب کے حوالے سے آئے ہیں؟ چوکیدار نے پوچھا۔ نہیں، ڈرائیور نے بلا توقف کہا، ویسے ہی آئے ہیں۔ سکندر عثمان نے پہلی بار اپنی نظریں ہٹا کر ڈرائیور اور چوکیدار کو دیکھا۔ میں سالار سکندر کا باپ ہوں، سکندر عثمان نے مستحکم مگر بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ ڈرائیور نے حیرانی سے ان کو دیکھا۔ چوکیدار ایک دم بخلا گیا۔ آپ سکندر عثمان صاحب ہیں؟ سکندر کچھ کہے بغیر میکانکی انداز میں گیٹ کی طرف بڑھ گئے۔ وہ شام کو جاگنگ ٹریک پہ تھا جب موبائل پر سکندر عثمان کی کال آئی۔ اپنی بے ترتیب سانس پر قابو پاتے ہوئے وہ جاگنگ کرتے کرتے رک گیا اور ٹریک کے پاس ایک بینچ پر بیٹھ گیا۔ ہیلو پاپا، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ٹریک پر ہو؟ انہوں نے اس کے پھولے ہوئے سانس سے اندازہ لگایا۔ جی، آپ کیسے ہیں؟ میں ٹھیک ہوں۔ ممی کیسی ہیں؟ وہ بھی ٹھیک ہیں۔ سالار ان کی طرف سے کچھ مزید کہنے یا پوچھنے کا انتظار کرتا رہا۔ دوسری طرف اب خاموشی تھی۔ پھر چند لمحوں کے بعد وہ بولے، میں آج تمہارا اسکول دیکھ کر آیا ہوں۔ ریئلی؟ سالار نے بے ساختہ کہا۔ کیسا لگا آپ کو؟ تم نے یہ سب کیسے کیا ہے سالار؟ کیا؟ وہ سب کچھ جو وہاں پر ہے؟ پتہ نہیں، بس ہوتا گیا۔ مجھے پتہ ہوتا تو میں آپ کو خود ساتھ لے جاتا۔ کوئی پرابلم تو نہیں ہوئی؟ سالار کو تشویش ہوئی۔ وہاں سالار سکندر کے باپ کو کوئی پرابلم ہو سکتی ہے؟ انہوں نے جواباً کہا۔ سالار جانتا تھا وہ سوال نہیں تھا۔ تم کس طرح کے آدمی ہو سالار؟ پتہ نہیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے، میں آپ کا بیٹا ہوں۔ نہیں، مجھے تو کبھی بھی پتہ نہیں چل سکا۔ سکندر کا لہجہ عجیب تھا۔ سالار نے گہرا سانس لیا۔ مجھے بھی کبھی پتہ نہیں چل سکا، میں تو اب بھی اپنے آپ کو جاننے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تم سالار ایک انتہائی احمق، کمینے اور خبیث انسان ہو۔ سالار ہنسا۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں، میں واقعی ایسا ہوں۔ اور کچھ؟ اور یہ کہ میں بڑا خوش قسمت ہوں کہ تم میری اولاد ہو۔ سکندر عثمان کی آواز لرز رہی تھی۔ اس بار چپ رہنے کی باری سالار کی تھی۔ مجھے اسکول کے ہر ماہ کے اخراجات کے بارے میں بتا دینا۔ میری فرم ہر ماہ اس رقم کا چیک تمہیں بھجوا دیا کرے گی۔ اس سے پہلے کہ سالار کچھ کہتا، فون بند ہو چکا تھا۔ سالار نے پارک میں پھیلی تاریکی میں ہاتھ میں پکڑے موبائل کی روشن اسکرین کو دیکھا، پھر جاگنگ ٹریک پر لگی روشنیوں میں وہاں دوڑتے لوگوں کو۔ کچھ دور وہ وہیں بیٹھا خالی الذہنی کے عالم میں ان لوگوں کو دیکھتا رہا، پھر اٹھ کر لمبے لمبے ڈگ بھرتے ہوئے ٹریک پر آ گیا۔ رمشا سے سالار کی پہلی ملاقات لاہور آنے کے 1 سال بعد ہوئی تھی۔ وہ لندن اسکول آف اکنامکس کی گریجویٹ تھی اور سالار کے بینک میں اس کی تعیناتی ہوئی تھی۔ اس کے والد بہت عرصے سے اس بینک کے کسٹمرز میں سے تھے اور سالار انہیں ذاتی طور پر جانتا تھا۔ رمشا بہت خوبصورت، ذہین اور خوش مزاج لڑکی تھی اور اس نے وہاں آنے کے کچھ عرصے کے بعد ہی ہر ایک سے خاصی بے تکلفی پیدا کر لی تھی۔
ایک کولیگ کے طور پر سلار کے ساتھ بھی اس کی اچھی سلام دعا تھی، اور کچھ اس کے والد کے حوالے سے بھی۔ وہ اس کی خاصی عزت کرتا تھا۔ بینک میں کام کرنے والی چند دوسری لڑکیوں کی نسبت رمشا سے اس کی کچھ زیادہ بے تکلفی تھی، لیکن سلار کو قطعاً اندازہ نہیں ہوا کہ کس وقت رمشا نے اسے کچھ زیادہ سنجیدگی سے لینا شروع کر دیا۔ وہ سلار کا ضرورت سے زیادہ خیال رکھنے لگی تھی۔ وہ اس کے آفس میں بھی زیادہ آنے جانے لگی تھی، اور آفس کے بعد بھی اکثر اوقات اسے کال کرتی رہتی۔ سلار کو چند بار اس کا رویہ کچھ خلاف معمول لگا، لیکن اس نے اپنے ذہن میں ابھرنے والے شبہات کو جھٹک دیا، مگر اس کا یہ اطمینان پورے 1 سال کے بعد ایک واقعے کے ساتھ رخصت ہو گیا۔ سلار صبح آفس میں داخل ہوا اور داخل ہوتے ہی چونک گیا۔ اس کی ٹیبل پر ایک بہت بڑا اور خوبصورت بوکے پڑا ہوا تھا۔ اپنا بریف کیس ٹیبل پر رکھتے ہوئے اس نے وہ بوکے اٹھا کر اس میں موجود کارڈ کھولا۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو سلار سکندر، رمشا ہمدانی۔ سلار نے بے اختیار ایک گہرا سانس لیا۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ آج اس کی سالگرہ تھی، مگر رمشا یہ کیسے جانتی تھی؟ اور وہ کچھ دیر کسی سوچ میں گم ٹیبل کے پاس کھڑا رہا۔ پھر اس نے بوکے کو ٹیبل پر ایک طرف رکھ دیا۔ اپنا کوٹ اتار کر اس نے ریوالونگ چیئر کی پشت پر لٹکایا اور چیئر پر بیٹھ گیا۔ بوکے کے نیچے ٹیبل پر بھی ایک کارڈ پڑا ہوا تھا۔ اس نے بیٹھنے کے بعد اس کارڈ کو کھولا۔ چند لمحے تک وہ اس پہ لکھی ہوئی تحریر پڑھتا رہا، پھر کارڈ بند کر کے اس نے اپنی دراز میں رکھ دیا۔ وہ نہیں جانتا تھا اس کارڈ اس بوکے پر کس رد عمل کا اظہار کرے۔ چند لمحے وہ کچھ سوچتا رہا، پھر اس نے کندھے جھٹک کر اپنا بریف کیس کھولنا شروع کر دیا۔ وہ اس میں سے اپنا لیپ ٹاپ نکال کر بریف کیس کو نیچے کارپٹ پر اپنی ٹیبل کے ساتھ رکھ رہا تھا جب رمشا اندر داخل ہوئی۔ ہیپی برتھ ڈے سلار، اس نے اندر داخل ہوتے ہی کہا۔ سلار مسکرایا۔ تھینکس۔ رمشا اب ٹیبل کے سامنے پڑی کرسی کھینچ کر بیٹھ رہی تھی، جبکہ سلار لیپ ٹاپ کو کھولنے میں مصروف تھا۔ بوکے اور کارڈ کے لیے بھی شکریہ، یہ خوشگوار سرپرائز تھا، سلار نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا۔ وہ اب فون لیپ ٹاپ کے ساتھ اٹیچ کرنے میں مصروف تھا۔ مگر تمہیں میری برتھ ڈے کے بارے میں کیسے پتہ چلا؟ وہ پوچھے بغیر نہیں رہ سکا۔ جناب یہ تو میں نہیں بتاؤں گی، بس پتہ چلانا تھا چلا لیا، رمشا نے شگفتگی سے کہا۔ اور ویسے بھی دوست آپس میں یہ سوال کبھی نہیں کرتے۔ اگر دوستوں کو ایسی چیزوں کا بھی پتہ نہیں ہوگا تو پھر وہ دوست تو نہیں ہوئے۔ سلار لیپ ٹاپ کی اسکرین پر نظریں جمائے مسکراتے ہوئے اس کی بات سنتا رہا۔ اب میں اپنے سارے اسٹاف کی طرف سے پارٹی کی ڈیمانڈ کے لیے آئی ہوں۔ آج کا ڈنر تمہیں ارینج کرنا ہے۔ سلار نے لیپ ٹاپ سے نظریں ہٹا کر اس کی طرف دیکھا۔ رمشا میں اپنی برتھ ڈے سیلیبریٹ نہیں کرتا۔ کیوں؟ ویسے ہی کوئی وجہ تو ہوگی۔ کوئی خاص وجہ نہیں ہے، بس میں ویسے ہی سیلیبریٹ نہیں کرتا۔ پہلے نہیں کرتے رہو گے، مگر اس بار تو کرنی پڑے گی۔ اس بار تو سارے اسٹاف کی ڈیمانڈ ہے، رمشا نے بے تکلفی سے کہا۔ میں کسی بھی دن آپ سب کو کھانا کھلا سکتا ہوں، میرے گھر پر، ہوٹل میں، جہاں آپ چاہیں، مگر میں برتھ ڈے کے سلسلے میں نہیں کھلا سکتا، سلار نے صاف گوئی سے کہا۔ یعنی تم چاہتے ہو کہ ہم تمہارے لیے پارٹی ارینج کر دیں؟ رمشا نے کہا۔ میں نے ایسا نہیں کہا۔ وہ کچھ حیران ہوا۔ اگر تم پورے اسٹاف کو پارٹی نہیں بھی دے سکتے تو کم از کم مجھے ڈنر پر تو لے جا سکتے ہو۔ رمشا، میں آج رات کچھ مصروف ہوں اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ۔ سلار نے ایک بار پھر معذرت کی۔ کوئی بات نہیں، میں بھی آ جاؤں گی، رمشا نے کہا۔ نہیں، یہ مناسب نہیں ہوگا۔ کیوں؟ وہ سب مرد ہیں اور تم ان سے واقف بھی نہیں ہو، اس نے بہانہ بنایا۔ میں سمجھتی ہوں، رمشا نے کہا۔ پھر کل چلتے ہیں۔ کل نہیں، پھر کبھی چلیں گے، میں تمہیں بتا دوں گا۔ رمشا کچھ مایوس ہوئی، مگر اسے اندازہ ہو گیا کہ وہ اسے فی الحال باہر کہیں لے جانے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ اوکے، وہ کھڑے ہوتے ہوئے بولی۔ مجھے امید ہے تم نے مائنڈ نہیں کیا ہوگا، سلار نے اسے اٹھتے ہوئے دیکھ کر کہا۔ نہیں، بالکل نہیں، اٹس آل رائٹ۔ وہ مسکراتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی۔ سلار اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ اس کا خیال تھا سالگرہ کا وہ معاملہ وہیں ختم ہو گیا۔ یہ اس کی غلط فہمی تھی۔ لنچ آور کے دوران اس کے لیے ایک سرپرائز پارٹی تیار تھی۔ اس کے باس مسٹر پال ملر نے بڑی گرمجوشی سے سالگرہ پر مبارکباد دی تھی۔ وہ پارٹی رمشا نے ارینج کی تھی، اور کیک اور دوسرے لوازمات کو دیکھتے ہوئے پہلی بار صحیح معنوں میں تشویش میں مبتلا ہوا تھا۔ اگر پہلے رمشا ڈھکے چھپے الفاظ میں اپنی پسندیدگی ظاہر کر رہی تھی تو اس دن اس نے بہت واضح انداز میں یہ بات ظاہر کر دی تھی۔ وہ لنچ آور کے بعد تقریباً آدھا گھنٹہ اپنے آفس میں بیٹھا پہلی بار رمشا کے بارے میں سوچتا رہا۔ وہ اندازہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اس سے کون سی ایسی غلطی ہوئی تھی جس سے رمشا کو اس میں دلچسپی پیدا ہوئی۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ وہ بہت خوبصورت تھی۔ پچھلے کچھ عرصے میں ملنے والی چند اچھی لڑکیوں میں سے ایک تھی، مگر وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ اس میں انوالو ہو۔ وہ پچھلے کچھ عرصے سے رمشا کے لیے اپنے لیے خاص رویے کو اس کی خوش اخلاقی سمجھتا رہا تھا، مگر اس دن آفس سے نکلتے ہوئے اس کی طرف سے دیے جانے والے چند پیکٹس کو گھر جا کر کھولنے پر اس کے 14 طبق روشن ہو گئے تھے۔ وہ ابھی ان تحائف کو دیکھ کر تشویش میں مبتلا ہو رہا تھا جب فرقان آ گیا۔ ڈرائنگ روم میں پڑے وہ پیکٹس فوراً اس کی نظر میں آ گئے۔ واو، آج تو خاصے تحائف اکٹھے ہو رہے ہیں، دیکھ لوں، فرقان نے صوفے پر بیٹھے ہوئے کہا۔ سلار نے صرف سر ہلایا۔ گھڑی، پرفیومز، ٹائیاں، شرٹس، وہ یکے بعد دیگر ان چیزوں کو نکال کر دیکھتا رہا۔ یہ تمہاری بری کا سامان اکٹھا نہیں ہو گیا؟ فرقان نے مسکراتے ہوئے تبصرہ کیا۔ خاصا دل کھول کر گفٹس دیے ہیں تمہارے کولیگز نے؟ صرف ایک کولیگ نے۔
سلاح نے مداخلت کی، یہ سب کچھ ایک نے دیا ہے؟ فرقان کچھ حیران ہوا۔ ہاں، کس نے؟ رمشا نے۔ فرقان نے اپنے ہونٹس کوڑے۔ تم جانتے ہو یہ تمام گفٹس 1.5 لاکھ کی رینج میں ہوں گے؟ وہ اب دوبارہ ان چیزوں پر نظر ڈال رہا تھا۔ صرف یہ گھڑی ہی 50,000 کی ہے۔ کوئی صرف کولیگ سمجھ کر تو اتنی مہنگی چیزیں نہیں دے گا۔ تم لوگوں کے درمیان کوئی… فرقان بات کرتے کرتے رک گیا۔ ہم دونوں کے درمیان کچھ نہیں ہے، کم از کم میری طرف سے، مگر آج میں پہلی بار پریشان ہو گیا ہوں۔ مجھے لگتا ہے کہ رمشا مجھ میں کچھ ضرورت سے زیادہ دلچسپی لے رہی ہے۔ سلاح نے ان چیزوں پر نظر دوڑاتے ہوئے کہا، بہت اچھی بات ہے، چلو تمہیں بھی کسی لڑکی نے دلچسپی لی۔ فرقان نے ان پیکٹس کو واپس سینٹر ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا، ویسے تم بہت کنوارے رہ لیے، لگے ہاتھوں اس سال یہ کام کر لو۔ جب مجھے شادی نہیں کرنی تو میں اس سلسلے کو آگے کیوں بڑھاؤں؟ سلاح، دن بدن تم بہت امپریکٹیکل کیوں ہوتے جا رہے؟ تمہیں اب سیٹل ڈاؤن ہونے کے بارے میں سنجیدگی سے سوچنا چاہیے۔ ہر لڑکی سے کب تک اس طرح بھاگتے پھرو گے؟ تمہیں اپنی ایک فیملی شروع کر لینی چاہیے۔ رمشا اچھی لڑکی ہے، میں اس کی فیملی کو جانتا ہوں، کچھ ماڈرن ضرور ہے مگر اچھی لڑکی ہے۔ اور چلو اگر رمشا نہیں تو پھر تم کسی اور کے ساتھ شادی کر لو، میں اس سلسلے میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں۔ تم اپنے پیرنٹس کی مدد لے سکتے ہو، مگر اب تمہیں اس معاملے کے بارے میں سنجیدگی سے سوچنا چاہیے۔ تمہیں ان تمام باتوں کے بارے میں غور کرنا چاہیے اور کم از کم دوسرے کی بات کے جواب میں کچھ کہہ ضرور دینا چاہیے۔ فرقان نے آخری جملے پر زور دیتے ہوئے کہا، اس کا اشارہ اس کی خاموشی کی طرف تھا۔ اس سے دوسرے کو یہ تسلی ہو جاتی ہے کہ وہ کسی مجسمے کے سامنے تقریر نہیں کر رہا۔ فرقان نے کہا، تم کبھی اپنی شادی کے بارے میں سوچتے نہیں ہو؟ کون اپنی شادی کے بارے میں نہیں سوچتا؟ سلاح نے مدھم آواز میں کہا، میں بھی سوچتا ہوں، مگر میں اس طرح نہیں سوچتا جس طرح تم سوچتے ہو۔ چائے پیو گے؟ آخری جملے کے بجائے تمہیں کہنا چاہیے تھا کہ بکواس بند کرو۔ فرقان نے ناراضگی سے کہا۔ سلاح نے مسکرا کر کندھے اچکا دیے اور وہ اب چیزیں سمیٹ رہا تھا۔ رمشا نے حیرانی سے اپنے سامنے پڑے ان پیکٹس کو دیکھا، لیکن سلاح، یہ سب چیزیں تمہارا برتھ ڈے گفٹ ہیں۔ سلاح اگلی صبح ایک ٹائی چھوڑ کر تمام چیزیں واپس اٹھا لایا تھا اور اب وہ رمشا کے آفس میں تھا۔ میں کسی سے اتنا مہنگا تحفہ نہیں لیا کرتا، ایک ٹائی کافی ہے۔ سلاح، میں اپنے فرینڈس کو اتنے ہی مہنگے گفٹس دیتی ہوں۔ رمشا نے وضاحت کی کوشش کی، یقیناً تم دیتی ہوگی مگر میں نہیں لیتا۔ اگر تم نے زیادہ اصرار کیا تو میں وہ ٹائی بھی لا کر واپس تمہیں دے دوں گا، سلاح نے کہا اور اس کے جواب کا انتظار کیے بغیر کمرے سے نکل آیا۔ رمشا پھیکے چہرے کے ساتھ اسے کمرے سے نکلتا دیکھتی رہی۔ سلاح اس دن ہمیشہ کی طرح ڈاکٹر صاحب کے پاس آیا ہوا تھا۔ ڈاکٹر صاحب نے ابھی اپنا لیکچر شروع نہیں کیا تھا جب ان کے پاس بیٹھے ایک ادھیڑ عمر آدمی نے کہا، ڈاکٹر صاحب، آدمی کو پیر کامل مل جائے تو اس کی تقدیر بدل جاتی ہے۔ سلاح نے گردن موڑ کر اس شخص کو دیکھا، وہ وہاں پچھلے چند دن سے آ رہا تھا۔ اس کی نسلیں سنور جاتی ہیں۔ میں جب سے آپ کے پاس آنے لگا ہوں مجھے لگتا ہے میں ہدایت پا گیا ہوں، میرے الٹے کام سیدھے ہونے لگے ہیں، میرا دل کہتا ہے کہ مجھے پیر کامل مل گیا ہے۔ میں آپ کے ہاتھوں پہ بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ وہ بڑی عقیدت مندی سے ڈاکٹر صاحب کا ہاتھ پکڑے ہوئے کہنے لگا۔ کمرے میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ ڈاکٹر صاحب نے نرمی سے اس شخص کے ہاتھ پر تھپکی دیتے ہوئے اپنا ہاتھ چھڑا لیا۔ تقی صاحب، میں نے زندگی میں آج تک کسی سے بیعت نہیں لی۔ آپ کے منہ سے پیر کامل کا ذکر سنا۔ پیر کامل کون ہوتا ہے؟ پیر کامل کس کو کہتے ہیں؟ وہ کیا کرتا ہے؟ اس کی ضرورت کیوں ہوتی ہے؟ وہ بڑی سنجیدگی سے اس شخص سے پوچھ رہے تھے۔ آپ پیر کامل ہیں؟ اس شخص نے کہا، نہیں، میں پیر کامل نہیں ہوں۔ ڈاکٹر سبت علی نے کہا، آپ سے مجھے ہدایت ملتی ہے۔ اس شخص نے اصرار کیا، ہدایت تو استاد بھی دیتا ہے، ماں باپ بھی دیتے ہیں، لیڈرز بھی دیتے ہیں، دوست احباب بھی دیتے ہیں، کیا وہ پیر کامل ہو جاتے ہیں؟ آپ گناہ نہیں کرتے؟ وہ آدمی گڑبڑا گیا۔ ہاں، دانستہ طور پر نہیں کرتا، اس لیے نہیں کرتا کیونکہ گناہ سے مجھے خوف آتا ہے۔ یہاں پر بیٹھے بہت سے لوگ دانستہ طور پر گناہ نہیں کرتے ہوں گے کیونکہ میری طرح انہیں بھی گناہ سے خوف آتا ہوگا، مگر نادانستگی میں مجھ سے کیا سرزد ہو جاتا ہے اسے میں نہیں جانتا۔ ہو سکتا ہے نادانستگی میں مجھ سے بھی گناہ سرزد ہو جاتے ہوں، انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آپ کی دعا قبول ہوتی ہے۔ وہ آدمی اپنے موقف سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ دعا تو ماں باپ کی بھی قبول ہوتی ہے، مجبور اور مظلوم کی بھی قبول ہوتی ہے اور بھی بہت سے لوگوں کی قبول ہوتی ہے، لیکن آپ کی تو ہر دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اس نے اصرار کیا۔ ڈاکٹر سبت علی صاحب نے انکار میں سر ہلایا، نہیں، ہر دعا تو قبول نہیں ہوتی۔ میں کئی سالوں سے ہر روز مسلمانوں کی نشاط ثانیہ کی دعا کرتا ہوں، ابھی تک تو قبول نہیں ہوئی۔ ہر روز میری کی جانے والی کئی دعائیں قبول نہیں بھی ہوتی، لیکن آپ کے پاس جو شخص دعا کروانے کے لیے آتا ہے اس کے لیے آپ کی دعا ضرور قبول ہو جاتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب کی مسکراہٹ اور گہری ہو گئی۔ آپ کے لیے کی جانے والی دعا قبول ہو گئی ہوگی، یہاں بہت سے ایسے جن کے لیے میری دعا قبول نہیں ہوتی یا نہیں ہوئی۔ وہ اب کچھ بول نہیں سکا۔ آپ میں سے اگر کوئی بتا سکے کہ پیر کامل کون ہوتا ہے؟ وہاں موجود لوگ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ پھر ایک نے کہا، پیر کامل نیک شخص ہوتا ہے، عبادت گزار شخص، پارسا آدمی۔
ڈاکٹر سبت علی نے سر ہلایا۔ بہت سے لوگ نیک ہوتے ہیں، عبادت گزار ہوتے ہیں، پارسا ہوتے ہیں، آپ کے ارد گرد ایسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ تو کیا وہ سب پیر کامل ہوتے ہیں؟ نہیں، پیر کامل وہ آدمی ہوتا ہے جو دکھاوے کے لیے عبادت نہیں کرتا، دل سے عبادت کرتا ہے، صرف اللہ کے لیے۔ اس کی نیکی اور پارسائی ڈھونگ نہیں ہوتی۔ ایک اور شخص نے اپنی رائے دی۔ اپنے حلقہ احباب میں آپ میں سے ہر ایک کسی نہ کسی ایک ایسے شخص کو ضرور جانتا ہوگا جس کی عبادت کے بارے میں اسے شبہ نہیں ہوگا کہ وہ ڈھونگ ہے، جس کی نیکی اور پارسائی کا بھی آپ کو یقین ہوتا ہے، تو کیا وہ شخص پیر کامل ہے؟ کچھ دیر خاموشی رہی، پھر ایک اور شخص نے کہا، پیر کامل ایک ایسا شخص ہوتا ہے جس کے الفاظ میں تاثیر ہوتی ہے کہ وہ انسان کے دل بدل دیتے ہیں۔ تاثیر بھی بہت سے لوگوں کے الفاظ میں ہوتی ہے، کچھ کے منہ سے نکلنے والے الفاظ میں، کچھ کے قلم سے نکلنے والے الفاظ میں۔ تاثیر تو اسٹیج پر کھڑے ایک امپائر اور اخبار کا کالم لکھنے والے ایک جرنلسٹ کے الفاظ میں بھی ہوتی ہے، تو کیا وہ پیر کامل ہوتے ہیں؟ ایک اور شخص بولا، پیر کامل وہ ہوتا ہے جسے الہام اور وجدان ہو، جو مستقبل کو بوجھ سکے۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے خواب دیکھتے ہیں جن میں مستقبل میں درپیش آنے والے حالات سے ہمیں آگہی ہو جاتی ہے۔ کچھ لوگ استخارہ بھی کرتے ہیں اور چیزوں کے بارے میں کسی حد تک جان جاتے ہیں۔ کچھ لوگوں کی چھٹی حس بہت تیز ہوتی ہے، وہ خطروں کو بھانپ جاتے ہیں۔ پیر کامل کون ہوتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب کچھ دیر خاموش رہے، انہوں نے پھر اپنا سوال دہرایا، پیر کامل کون ہو سکتا ہے؟ سالار الجھن امیز انداز میں ڈاکٹر سبت علی کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ کیا ڈاکٹر سبت علی کے علاوہ کوئی اور پیر کامل ہو سکتا تھا؟ اور اگر وہ نہیں تھے تو پھر کون تھا اور کون ہو سکتا ہے؟ وہاں بیٹھے ہوئے لوگوں کے دل و دماغ میں ایک ہی گونج تھی۔ ڈاکٹر سبت علی ایک ایک کا چہرہ دیکھ رہے تھے، پھر ان کے چہرے کی مسکراہٹ آہستہ آہستہ معدوم ہو گئی۔ پیر کامل میں کاملیت ہوتی ہے۔ کاملیت ان تمام چیزوں کا مجموعہ ہوتی ہے جو آپ کہہ رہے تھے۔ پیر کامل وہ شخص ہوتا ہے جو دل سے اللہ کی عبادت کرتا ہے، نیک اور پارسا ہوتا ہے، اس کی ہر دعا قبول ہوتی ہے اس حد تک جس حد تک اللہ چاہے۔ اس کے الفاظ میں تاثیر بھی ہوتی ہے، وہ لوگوں کو ہدایت بھی دیتا ہے، مگر اسے الہام نہیں ہوتا، اسے وجدان ہوتا ہے۔ وہی اترتی ہے اس پر، اور وہی کسی عام انسان پر نہیں اترتی، صرف پیغمبر پر اترتی ہے۔ 1,24,000 پیغمبروں میں سے ہر پیغمبر کامل تھا، مگر پیر کامل وہ ہے جس پر نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا جاتا ہے۔ ہر انسان کو زندگی میں کبھی نہ کبھی کسی پیر کامل کی ضرورت ضرور پڑتی ہے۔ کبھی نہ کبھی انسانی زندگی میں اس موڑ پر آ کر ضرور کھڑی ہو جاتی ہے جب یہ لگتا ہے کہ ہمارے لبوں اور دل سے نکلنے والی دعائیں بے اثر ہو گئی ہیں، ہمارے سجدے اور ہمارے پھیلے ہوئے ہاتھ رحمتوں اور نعمتوں کو اپنی طرف موڑ نہیں پا رہے، یوں لگتا ہے جیسے کوئی تعلق ٹوٹ گیا ہے۔ پھر آدمی کا دل چاہتا ہے اب اس کے لیے کوئی اور ہاتھ اٹھائے، کسی اور کے لب اس کی دعا اللہ تک پہنچائیں، کوئی اور اللہ کے سامنے اس کے لیے گڑ گڑائے، کوئی ایسا شخص جس کی دعائیں قبول ہوتی ہوں، جس کے لبوں سے نکلنے والی التجائیں اس کے اپنے لفظوں کی طرح واپس نہ موڑ دی جاتی ہوں۔ پھر انسان پیر کامل کی تلاش شروع کرتا ہے، بھاگتا پھرتا ہے دنیا میں کسی ایسے شخص کے لیے جو کاملیت کی کسی نہ کسی سیڑھی پر کھڑا ہو۔ پیر کامل کی یہ تلاش انسانی زندگی کے ارتقاء سے اب تک جاری ہے۔ یہ تلاش وہ خواہش ہے جو انسان خود انسان کے اندر دل میں پیدا کرتا ہے۔ انسان کے دل میں یہ خواہش، یہ تلاش نہ اتاری جاتی تو وہ پیغمبروں پر کبھی یقین نہ لاتا، کبھی ان کی پیروی اور اطاعت کرنے کی کوشش نہ کرتا۔ پیر کامل کی یہ تلاش ہی انسان کو ہر زمانے میں اتارے جانے والے پیغمبروں کی طرف لے جاتی رہی۔ پھر پیغمبروں کی مبعوثیت کا یہ سلسلہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ختم کر دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی اور پیر کامل کی گنجائش نہیں رکھی گئی۔ کون ہے جسے اب یا آئندہ آنے والے زمانے میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کوئی مقام دیا جائے؟ کون ہے جسے آج یا آئندہ آنے والے زمانے میں کسی شخص کے لیے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کاملیت دی جائے؟ کون ہے جو آج یا آئندہ آنے والے زمانے میں کسی شخص کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر شفاعت کا دعویٰ کر سکے؟ جامد اور مستقل خاموشی کی صورت میں آنے والا نفی میں یہ جواب ہم سے صرف ایک سوال کرتا ہے، پیر کامل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ کر ہم دنیا میں اور کس وجود کو کھوجنے نکل کھڑے ہوئے ہیں؟ پیر کامل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیعت شدہ ہوتے ہوئے ہمیں دوسرے کسی شخص کی بیعت کی ضرورت رہ گئی ہے؟ پیر کامل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے پر چلنے کی بجائے ہمیں دوسرا کون سا راستہ اپنی طرف کھینچ رہا ہے؟ کیا مسلمانوں کے لیے ایک اللہ، ایک قرآن، ایک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی سنت کافی نہیں؟
اللہ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کی کتاب کے علاوہ اور کون سا شخص، کون سا کلام ہے جو ہمیں دنیا اور آخرت کی تکلیفوں سے بچا سکے گا، جو ہماری دعاؤں کو قبولیت بخشے، جو ہم پر نعمتیں اور رحمتیں نازل کر سکے؟ کوئی پیر کامل کا فرقہ بتا سکتا ہے؟ نہیں بتا سکتا۔ ڈاکٹر سبت علی کہہ رہے تھے، وہ صرف مسلمان تھے، وہ مسلمان جو یہ یقین رکھتے تھے کہ اگر وہ صراط مستقیم پر چلیں گے تو وہ جنت میں جائیں گے، اس راستے سے ہٹیں گے تو اللہ کے عذاب کا نشانہ بنیں گے، اور صراط مستقیم وہ راستہ ہے جو اللہ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے قرآن پاک میں بتاتا ہے، صاف، دو ٹوک اور واضح الفاظ میں۔ وہ کام کریں جس کا حکم اللہ اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے دیتا ہے، اور اس کام سے رک جائیں جس سے منع کیا جاتا ہے۔ اللہ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن کسی بات میں کوئی ابہام نہیں رکھتے۔ قرآن کو کھولیے، اگر اس میں کہیں دو ٹوک اور غیر مبہم الفاظ میں کسی دوسرے پیر کامل یا پیغمبر کا ذکر ملے تو اس کی تلاش کرتے رہیے، اور اگر ایسا کچھ نظر نہیں آتا تو پھر صرف خوف کھائیے کہ آپ اپنے پیروں کو کس دلدل میں لیے جا رہے ہیں، اپنی 50-60 سالہ زندگی کو کس طرح اپنی ابدی زندگی کی تباہی کے لیے استعمال کر رہے ہیں، کس طرح خسارے کا سودا کر رہے ہیں۔ ہدایت کی تلاش ہے، قرآن کھولیے۔ کیا ہے جو وہ آپ کو نہیں بتا دیتا؟ وہ آپ کو معصوم، انجان اور بے خبر نہیں رہنے دیتا۔ آپ کا اصل آپ کے منہ پر دے مارتا ہے۔ کیا اللہ انسان کو نہیں جانتا ہوگا، اس مخلوق کو جو اس کی اربوں خربوں تخلیقات میں سے ایک ہے؟ دعا قبول نہیں ہوتی تو آسرے اور وسیلے تلاش کرنے کے بجائے صرف ہاتھ اٹھا لیجئے، اللہ سے خود مانگیں، دے دے تو شکر کرے، نہ دے تو صبر، مگر ہاتھ آپ خود ہی اٹھائیں۔ زندگی کا کرینہ اور سلیقہ نہیں آ رہا تو اسوہ حسنہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف چلے جائیں، سب کچھ مل جائے گا آپ کو۔ احترام ہر ایک کا کریں، ہر ولی کا، ہر مومن کا، ہر بزرگ کا، ہر شہید کا، ہر صالح کا، ہر پارسا کا، مگر اپنی زندگیوں میں ہدایت اور رہنمائی صرف حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لیں، کیونکہ انہوں نے آپ تک اپنے ذاتی احکامات نہیں پہنچائے۔ جو کچھ بتایا ہے وہ اللہ کا نازل کردہ ہے۔ ڈاکٹر سید سبت علی کون ہے؟ کیا ہے؟ کون جانتا ہے اسے؟ آپ کے علاوہ چند سو لوگ، چند ہزار لوگ، مگر جس پیر کامل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کر رہا ہوں، انہیں تو 1 ارب کے قریب لوگ روحانی پیشوا مانتے ہیں۔ میں تو وہی کچھ کہتا دہراتا پھر رہا ہوں جو 1400 سال پہلے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما چکے ہیں۔ کیا نئی بات کہی میں نے؟ ڈاکٹر سبت علی خاموش ہو گئے۔ کمرے میں موجود ہر شخص پہلے ہی خاموش تھا۔ انہوں نے وہاں بیٹھے ہر شخص کو جیسے آئینہ دکھا دیا تھا، اور آئینے میں نظر آنے والا عکس کسی کو ہلا رہا تھا، کسی کو لرزا رہا تھا۔ وہاں سے باہر آ کر سالار بہت دیر تک اپنی گاڑی کی سیٹ پر چپ چاپ بیٹھا رہا۔ اس کی آنکھوں پر بندھی آخری پٹی بھی آج کھول دی گئی تھی۔ کئی سال پہلے جب امامہ ہاشم سوچے سمجھے بغیر گھر سے نکل پڑی تھی تو وہ اس لگن کو سمجھ نہیں پایا تھا۔ اس کے نزدیک وہ حماقت تھی۔ بعد میں اس نے اپنے خیالات میں ترمیم کر لی تھی۔ اسے یقین آ گیا تھا کہ کوئی بھی واقعی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اس حد تک گرفتار ہو سکتا ہے کہ سب کچھ چھوڑ دے۔ اس نے اسلام کے بارے میں جاننا شروع کیا تو اسے پتہ چلا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ بھی اسی طرح کی قربانیاں دیا کرتے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے حضرت اویس کرنی رضی اللہ عنہ تک ان گنت لوگ تھے اور ہر زمانے میں تھے، اور سالار سکندر نے اقرار کر لیا تھا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اتنی طاقت تھی کہ وہ کسی کو بھی کچھ بھی چھوڑنے پر مجبور کر دیتی۔ اس نے کبھی اس محبت کا تجزیہ کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ آج وہاں بیٹھا پہلی بار یہ کام کر رہا تھا۔ یہ صرف پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت نہیں تھی جس نے امامہ ہاشم کو گھر چھوڑنے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ صراط مستقیم کو دیکھ کر اس طرف چلی گئی تھی، اس صراط مستقیم کی طرف جسے وہ کسی زمانے میں اندھوں کی طرح ڈھونڈتا پھرتا تھا۔ وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ بھی اسی صراط مستقیم کی طرف چاہتے تھے۔ امامہ ہاشم نے کئی سال پہلے پیر کامل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پا لیا تھا۔ وہ بے خوفی سے اسی ہدایت اور رہنمائی کی عطا کردہ تھی جو اسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے ملی تھی۔ وہ آج تک پیر کامل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خود شناخت نہیں کر پایا تھا، اور امامہ ہاشم نے ہر کام خود کیا تھا، شناخت سے اطاعت تک۔ اس کو سالار سکندر کی طرح دوسروں کے کندھوں کی ضرورت نہیں پڑی تھی۔
سلار سکندر نے پچھلے 8 سالوں میں امامہ ہاشم کے لیے ہر جذبہ محسوس کیا، حقارت کا، تضحیک کا، پچھتاوا، نفرت، محبت، سب کچھ، مگر آج وہاں بیٹھے پہلی بار اسے امامہ ہاشم سے حسد ہو رہا تھا۔ تھی کیا وہ ایک عورت، ذرا سی عورت، آسمان کی حور نہیں تھی؟ سلار سکندر جیسے آدمی کے سامنے کیا اوقات تھی اس کی؟ کیا میرے جیسا آئی کیو تھا اس کا؟ کیا میرے جیسی کامیابیاں تھیں اس کی؟ کیا میرے جیسا کام کر سکتی تھی وہ؟ کیا میرے جیسا نام کما سکتی تھی وہ؟ کچھ بھی نہیں تھی وہ، اور اس کو سب کچھ پلیٹ میں رکھ کر دے دیا گیا۔ اور میں جس کا آئی کیو لیول 150+ ہے، مجھے سامنے کی چیزیں دیکھنے کے قابل بھی نہیں رکھا۔ وہ آنکھوں میں نمی لیا اندھیرے میں ونڈو اسکرین سے باہر دیکھتا ہوا بڑبڑا رہا تھا، مجھے بس اس قابل کر دیا کہ میں باہر نکلوں، دنیا فتح کر لوں، وہ دنیا جس کی کوئی وقت ہی نہیں ہے۔ اور وہ رک گیا۔ اسے امامہ پر غصہ آ رہا تھا۔ 8 سال پہلے کا وقت ہوتا تو وہ اسے بچ کہتا، تب امامہ پر غصہ آنے پر وہ اسے یہی کہا کرتا تھا، مگر 8 سال کے بعد آج وہ زبان پر اس کے لیے گالی نہیں لا سکتا تھا۔ وہ امامہ ہاشم کے لیے کوئی برا لفظ نکالنے کی جرأت نہیں کر سکتا تھا۔ صراط مستقیم پر خود سے بہت آگے کھڑی اس عورت کے لیے کون سی زبان سے برا لفظ نکال سکتا تھا؟ اپنے گلاسز اتار کے اس نے اپنی آنکھیں مس لیں۔ اس کے انداز میں شکست خوردگی تھی۔ پیر کامل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صراط مستقیم۔ 8 سال لگے تھے مگر تلاش ختم ہو گئی تھی، جواب مل چکا تھا۔ وہ دونوں ایک ریستوران میں بیٹھے تھے۔ رمشا آج خاص طور پر تیار ہو کر آئی تھی۔ وہ خوش تھی اور کوئی بھی اس کے چہرے سے اس کی خوشی کا اندازہ لگا سکتا تھا۔ سلار بھی۔ ویٹر سے مینو کارڈ لے کر سلار نے بند کر کے ٹیبل پر رکھ دیا۔ رمشا نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ وہ اپنا کارڈ کھولے ہوئے تھی۔ لنچ میری طرف سے ہے مگر مینو آپ طے کریں۔ سلار نے مدم مسکراہٹ کے ساتھ کہا، اوکے۔ رمشا بے اختیار مسکرائی، پھر وہ مینو کارڈ پہ ایک نظر دوڑانے لگی اور سلار کربو جوار میں۔ رمشا نے ویٹر کو کچھ ڈشز نوٹ کروائیں۔ جب ویٹر چلا گیا تو اس نے سلار سے کہا، تمہاری طرف سے لنچ کی یہ دعوت بڑا اچھا سرپرائز ہے میرے لیے۔ پہلے تو کبھی تم نے ایسی کوئی دعوت نہیں دی، بلکہ میری دعوت بھی رد کرتے رہے۔ ہاں، لیکن اب ہم دونوں کے لیے کچھ باتیں کرنا ضروری ہو گیا تھا، مجھے اسی لیے تمہیں یہاں لانا پڑا، سلار نے کہا۔ رمشا نے گہری نظروں سے اسے دیکھا۔ کچھ باتیں؟ کون سی باتیں؟ پہلے لنچ کریں، اس کے بعد کریں گے، سلار نے اسے ٹالتے ہوئے کہا، مگر لنچ آنے اور کھانے میں کافی وقت لگے گا، کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ ہم وہ باتیں ابھی کر لیں؟ رمشا نے قدرے بے تابی سے کہا، نہیں، یہ بہتر نہیں ہے، لنچ کے بعد۔ سلار نے مسکراتے ہوئے مگر حتمی انداز میں کہا۔ رمشا نے اس بار اصرار نہیں کیا۔ وہ دونوں ہلکی پھلکی گفتگو کرنے لگے۔ پھر لنچ آ گیا اور وہ دونوں لنچ میں مصروف ہو گئے۔ لنچ سے فارغ ہونے میں تقریباً پونا گھنٹہ لگا۔ پھر سلار نے ویٹر سے کافی منگوا لی۔ میرا خیال ہے اب بات شروع کرنی چاہیے، رمشا نے کافی کا پہلا گھونٹ لیتے ہوئے کہا۔ سلار اب بہت سنجیدہ نظر آ رہا تھا۔ وہ سر جھکائے اپنی کافی میں چمچ ہلا رہا تھا۔ رمشا کی بات پر اس نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ میں تم سے اس کارڈ کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں جو تم نے 2 دن پہلے مجھے بھیجا تھا۔ رمشا کا چہرہ قدرے سرخ ہو گیا۔ 2 دن پہلے جب وہ شام کو اپنے فلیٹ پر پہنچا تو وہاں ایک کارڈ اور بوکے اس کا منتظر تھا۔ وہ 1 ہفتہ ہانگ کانگ میں بینک کے کسی کام کے لیے رہا تھا اور اسی شام واپس آیا تھا۔ کارڈ رمشا کا بھیجا ہوا تھا۔ تمہیں دوبارہ دیکھ کر مجھے کتنی خوشی ہوگی، اس کا اظہار ناممکن ہے۔ سلار کارڈ پر لکھے پیغام کو پڑھ کر چند لمحوں کے لیے ساکت رہ گیا۔ اس کے بدترین خدشات درست ثابت ہوئے تھے۔ رمشا اس کے لیے اپنے احساسات کا اظہار کر رہی تھی۔ سلار نے اگلے 2 دن اس کارڈ کے بارے میں رمشا سے کوئی تذکرہ نہیں کیا، لیکن اس نے ویکینڈ پر اسے لنچ کی دعوت دے ڈالی۔ رمشا کے ساتھ ان تمام باتوں کو کلیئر کرنا ضروری ہو گیا تھا۔ تمہیں کارڈ برا لگا؟ رمشا نے کہا، نہیں، پیغام۔ رمشا کچھ شرمندہ ہوگی، آئی ایم سوری، مگر میں سلار، میں تمہیں بتانا چاہ رہی تھی کہ میں نے تمہیں کتنا مس کیا۔ سلار نے کافی کا ایک گھونٹ لیا۔ تم مجھے اچھے لگتے ہو، میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ رمشا نے چند لمحوں کے توقف کے بعد کہا، ہو سکتا ہے یہ پروپوزل تمہیں عجیب لگے، لیکن میں بہت عرصے سے اس سلسلے میں تم سے بات کرنا چاہ رہی تھی۔ میں تم سے فلرٹ نہیں کر رہی ہوں، جو کچھ کارڈ میں نے لکھا ہے میں واقعی تمہارے لیے وہی جذبات رکھتی ہوں۔ سلار نے اسے بات مکمل کرنے دی۔ اب وہ کافی کا کپ نیچے رکھ چکا تھا۔ لیکن میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتا۔ جب وہ خاموش ہو گئی تو اس نے 2 ٹوک انداز میں کہا، کیوں؟ کیا اس سوال کا جواب ضروری ہے؟ سلار نے کہا، نہیں، ضروری نہیں ہے، مگر بتانے میں کیا حرج ہے؟ تم مجھ سے شادی کیوں کرنا چاہتی ہو؟ سلار نے جواباً پوچھا، کیونکہ تم مختلف ہو۔ سلار گہری سانس لے کر رہ گیا۔ عام مردوں جیسے نہیں ہو، وقار ہے تم میں، کلچرڈ ہے اور گرومڈ ہو، میں ایسا نہیں ہوں۔ ثابت کرو، رمشا نے اسے جیسے چیلنج کیا۔ کر سکتا ہوں مگر نہیں کروں گا۔ اس نے کافی کا کپ دوبارہ اٹھاتے ہوئے کہا، ہر مرد سلار سکندر سے بہتر ہے۔ کس لحاظ سے؟ ہر لحاظ سے۔ میں نہیں مانتی۔
تمہارے نہ ماننے سے حقیقت نہیں بدلے گی۔ میں تمہیں جانتی ہوں، 1.5 سال سے تمہارے ساتھ کام کر رہی ہوں۔ مردوں کے بارے میں اتنی جلدی کسی رائے پر پہنچنا مناسب نہیں ہوتا۔ تمہاری کوئی بات تمہارے بارے میں میری رائے کو تبدیل نہیں کر سکتی۔ رمشا اب بھی اپنی بات پر قائم تھی۔ تم جس فیملی سے تعلق رکھتی ہو، جس سوسائٹی میں موو کرتی ہو، وہاں تمہیں مجھ سے زیادہ اچھے مرد مل سکتے ہیں۔ تم مجھ سے صرف اپنی بات کرو۔ رمشا، میں کسی اور سے محبت کرتا ہوں، اس نے بلاخر کہہ دیا۔ اس ساری گفتگو میں پہلی بار رمشا کی رنگت زرد پڑی۔ تم نے کبھی نہیں بتایا؟ سلار آہستہ سے مسکرایا۔ ہمارے درمیان اتنی بے تکلفی تو کبھی بھی نہیں رہی۔ تم اس سے شادی کر رہے ہو؟ دونوں کے درمیان اس بار خاموشی کا ایک طویل وقفہ آیا۔ ہو سکتا ہے کچھ مشکلات کی وجہ سے میری وہاں شادی نہ ہو سکے، سلار نے کہا۔ میں تمہاری بات سمجھ نہیں سکی۔ تم کس سے محبت کر رہے ہو؟ یہ جانتے ہوئے کہ وہاں تمہاری شادی نہیں ہو سکتی؟ کچھ ایسا ہی ہے۔ سلار، تم اتنے جذباتی تو نہیں ہو؟ ایک پریکٹیکل آدمی ہو کر تم کس طرح کی عجیب بات کر رہے ہو؟ رمشا استہزائی انداز میں ہنس دی۔ فرض کیا وہاں تمہاری شادی نہیں ہوئی تو کیا پھر تم کبھی شادی نہیں کرو گے؟ نہیں۔ رمشا نے نفی میں سر ہلایا۔ آئی کین ناٹ بلیو اٹ، مجھے یقین نہیں آ رہا، مگر ایسا ہی ہے۔ میں نے اگر کبھی شادی کا سوچا بھی تو 10-15 سال بعد ہی سوچوں گا۔ 10-15 سال تک ضروری نہیں کہ میں زندہ رہوں۔ اس نے بے خشک لہجے میں کہتے ہوئے ویٹر کو ہاتھ کے اشارے سے اپنی طرف بلایا۔ میں چاہتا ہوں رمشا کہ آج کی اس گفتگو کے بعد ہم دونوں کے درمیان دوبارہ ایسا کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہو۔ ہم اچھے کولیگ ہیں۔ میں چاہتا ہوں یہ تعلق ایسے ہی رہے۔ میرے لیے اپنا وقت ضائع مت کرو۔ میں وہ نہیں ہوں جو تم مجھے سمجھ رہی ہو۔ ویٹر قریب آ گیا۔ سلار اس کا لایا ہوا بل ادا کرنے لگا۔ رمشا سلار کا چہرہ دیکھتی رہی۔ وہ اب کسی گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ سلار اس روز کسی کام سے لنچ بریک کے بعد آفس سے نکل آیا۔ ریلوے کراسنگ پر ٹریفک کا ازدحام دیکھ کر اس نے دور سے گاڑی موڑ لی۔ وہ اس وقت کسی ٹریفک جام میں پھنس کر وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا۔ گاڑی کو پیچھے موڑ کر اس نے ایک دوسری سڑک پر ٹرن لیا۔ وہ اس سڑک پر تھوڑا ہی آگے گیا تھا جب اس نے سڑک کے کنارے فٹ پاتھ پر ایک بوڑھی خاتون کو بیٹھے دیکھا۔ وہ ایک بائی روڈ تھی اور اس وقت بالکل سنسان تھی۔ خاتون اپنے لباس اور چہرے سے کسی بہت اچھے گھرانے کی نظر آ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں سونے کی کچھ چوڑیاں بھی نظر آ رہی تھی اور سلار کو خدشہ ہوا کہ اس اکیلی سڑک پر وہ کسی حادثے کا شکار نہ ہو جائیں۔ اس نے گاڑی ان کے قریب لے جا کر روک دی۔ خاتون کی سفید رنگت اس وقت سرخ تھی اور سانس پھولا ہوا تھا اور شاید وہ اپنا سانس ٹھیک کرنے کے لیے سڑک کے کنارے بیٹھی تھی۔ السلام علیکم اماں، کیا مسئلہ ہے؟ آپ یہاں کیوں بیٹھی ہیں؟ سلار نے اپنے سن گلاسز اتارتے ہوئے کھڑکی سے سر نکال کر پوچھا۔ بیٹا مجھے رکشہ نہیں مل رہا۔ سلار ان کی بات پر حیران ہوا۔ وہ مین روڈ نہیں تھی، ایک رہائشی علاقے کی بائی روڈ تھی اور وہاں رکشہ ملنے کا امکان نہیں تھا۔ اماں جی، یہاں سے تو آپ کو رکشہ مل بھی نہیں سکتا۔ آپ کو جانا کہاں ہے؟ اس خاتون نے اسے اندرون شہر کے ایک علاقے کا نام بتایا۔ سلار کے لیے ممکن نہیں تھا کہ وہ انہیں وہاں چھوڑ کر آتا۔ آپ میرے ساتھ آ جائیں، میں آپ کو مین روڈ پر چھوڑ دیتا ہوں، وہاں سے آپ کو رکشہ مل جائے گا۔ سلار نے پچھلے دروازے کا لاک اپ کھولا اور پھر اپنی سیٹ سے اتر گیا، مگر اماں جی سے خاصی متعامل نظر آئیں۔ وہ ان کے اندیشوں کو بھانپ گیا۔ اماں جی، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں شریف آدمی ہوں، آپ کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ میں صرف آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ اس سڑک سے تو آپ کو رکشہ ملے گا نہیں اور اس وقت سڑک سنسان ہے۔ آپ نے زیور پہنا ہوا ہے، کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے آپ کو؟ سلار نے نرمی سے ان کے اندیشے دور کرنے کی کوشش کی۔ خاتون نے اپنی اینک درست کرتے ہوئے اپنی چوڑیوں کو دیکھا، پھر سلار سے کہا، لو، یہ سارا زیور تو نقلی ہے۔ چلیں، یہ تو بہت اچھی بات ہے، مگر کوئی بھی غلط فہمی کا شکار ہو سکتا ہے۔ کوئی آپ سے یہ تھوڑی پوچھے گا کہ یہ زیور اصلی ہے یا نقلی۔ سلار نے ان کے جھوٹ کا پردہ رکھتے ہوئے کہا۔ وہ اب سوچ میں پڑ گئیں۔ سلار کو دیر ہو رہی تھی۔ ٹھیک ہے اماں جی، اگر مناسب نہیں۔ اس نے واپس اپنی گاڑی کی طرف قدم بڑھائے تو اماں جی فوراً بول اٹھی، نہیں، میں چلتی ہوں تمہارے ساتھ، پہلے ہی ٹانگیں ٹوٹ رہی ہیں چل کے۔ وہ ٹانگوں پر زور دیتے ہوئے اٹھنے کی کوشش کرنے لگی۔ سلار نے ان کا بازو پکڑ کر انہیں اٹھایا، پچھلی سیٹ کا دروازہ کھول کر انہیں بٹھا دیا۔ بائی روڈ کو تیزی سے کراس کر کے وہ مین روڈ پر آ گیا۔ اب وہ کسی خالی رکشے کی تلاش میں تھا، مگر اسے رکشہ نظر نہیں آ رہا۔ وہ آہستہ آہستہ گاڑی چلاتے ہوئے کسی خالی رکشے کی تلاش میں ٹریفک پر نظریں دوڑانے لگا۔ نام کیا ہے بیٹا تمہارا؟ انہوں نے پوچھا۔ سالار۔ سالار؟ انہوں نے جیسے تصدیق چاہی۔ وہ بے اختیار مسکرایا۔ زندگی میں پہلی بار اس نے اپنے نام کو بگڑتے سنا تھا۔ تصحیح کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ وہ پنجابی خاتون تھی اور اس سے بامشکل اردو میں بات کر رہی تھی۔ جی، سالار نے تصدیق کی۔ یہ کیا نام ہوا؟ مطلب کیا ہے اس کا؟ انہوں نے یکدم دلچسپی لی۔ سالار نے انہیں اپنا نام کا مطلب اس بار پنجابی میں سمجھایا۔
اماں جی کو اس کے پنجابی بولنے پر خاصی خوشی ہوئی اور اب وہ پنجابی میں گفتگو کرنے لگی۔ سلار کے نام کا مطلب پوچھنے کے بعد انہوں نے کہا، میری بیٹی بڑی بہو کے ہاں بیٹا ہوا ہے۔ وہ حیران ہوئے، اسے توقع نہیں تھی کہ نام کا مطلب جاننے کے بعد ان کا اگلا جملہ یہ ہوگا، جی مبارک ہو۔ فوری طور پر اسے یہی سوجا، خیر مبارک۔ انہوں نے خاصی مسرت سے اس کی مبارکباد وصول کی۔ میری بہو کا فون آیا تھا، پوچھ رہی تھی کہ امی آپ نام بتائیں، میں تمہارا نام دے دوں؟ اس نے بیک ویمر سے کچھ حیران ہو کر انہیں دیکھا۔ دے دیں؟ چلو یہ مسئلہ تو حل ہوا۔ اماں جی اب اطمینان سے اینک اتار کر اپنی بڑی سی چادر کے پلو سے اس کے شیشے صاف کرنے لگی۔ سلار کو ابھی تک کوئی رکشہ نظر نہیں آیا تھا۔ عمر کتنی ہے تمہاری؟ انہوں نے گفتگو کا سلسلہ وہیں سے جوڑا جہاں سے توڑا تھا۔ 30 سال۔ شادی شدہ ہو؟ سلار سوچ میں پڑ گیا۔ وہ ہاں کہنا چاہتا تھا مگر اس کا خیال تھا کہ ہاں کی صورت میں سوالات کا سلسلہ مزید دراز ہو جائے گا، اس لیے بہتر یہی تھا کہ انکار کر دے، اور اس کا یہ اندازہ اس دن کی سب سے فاش غلطی ثابت ہوا۔ نہیں شادی کیوں نہیں کی؟ بس ایسے ہی خیال نہیں آیا، اس نے جھوٹ بولا۔ اچھا۔ کچھ دیر خاموش رہی۔ سلار دعائیں کرتا رہا کہ اسے رکشہ جلدی مل جائے، اسے دیر ہو رہی تھی۔ کیا کرتے تم؟ میں بینک میں کام کرتا ہوں۔ کیا کام کرتے ہو؟ سلار نے اپنا عہدہ بتایا۔ اسے اندازہ تھا کہ ماں جی کے سر کے اوپر سے گزرے گا، مگر وہ اس وقت ہکا بکا رہ گیا جب انہوں نے بڑے اطمینان سے کہا، یہ افسر ہوتا ہے نا؟ وہ بے اختیار ہنسا۔ اس سے زیادہ اچھی وضاحت کوئی اس کے کام کی نہیں دے سکتا تھا۔ جی اماں جی افسر ہوتا ہے۔ وہ محظوظ ہوا۔ کتنا پڑھے ہو تم؟ 16 جماعتیں۔ اس بار سلار نے اماں جی کا فارمولہ استعمال کرتے ہوئے اپنی تعلیم کو آسان لفظوں میں پیش کیا۔ اماں جی کا جواب اس بار بھی حیران کن تھا۔ یہ کیا بات ہوئی 16 جماعتیں؟ MBA کیا ہے یا MA اکنامکس؟ سلار نے بے اختیار پلٹ کر اماں جی کو دیکھا۔ وہ اپنی اینک کے شیشوں سے اسے گھور رہی تھیں۔ اماں جی آپ کو پتہ ہے MBA کیا ہوتا ہے یا MA اکنامکس کیا ہوتا ہے؟ وہ واقعی حیران تھا۔ لو مجھے نہیں پتہ ہوگا؟ میرے بڑے بیٹے نے پہلے MA اکنامکس کیا، پھر پاکستان سے پھر انگلینڈ جا کر اس نے MBA کیا۔ وہ بھی بینک میں ہی کام کرتا ہے مگر ادھر انگلینڈ میں۔ اسی کا تو بیٹا ہوا ہے۔ سلار نے ایک گہرا سانس لیتے ہوئے گردن واپس موڑ لی۔ تو پھر تم نے بتایا نہیں؟ کیا؟ سلار کو فوری طور پر یاد نہیں آیا کہ انہوں نے کیا پوچھا تھا۔ اپنی تعلیم کے بارے میں۔ میں نے MBA کیا ہے۔ کہاں سے؟ امریکہ سے۔ اچھا ماں باپ ہے تمہارے؟ جی۔ کتنے بہن بھائی ہو؟ سوالات کا سلسلہ دراز ہوتا جا رہا تھا۔ 5۔ سلار کو کوئی جائے فرار نظر نہیں آ رہی تھی۔ کتنی بہنیں اور کتنے بھائی؟ 1 بہن اور 4 بھائی۔ شادیاں کتنوں کی ہوئی ہیں؟ میرے علاوہ سب کی۔ تم سب سے چھوٹے ہو؟ نہیں، چوتھے نمبر پر ہوں۔ 1 بھائی چھوٹا ہے۔ سلار کو اب پہلی بار اپنے سوشل ورک پر پچھتاوا ہونے لگا۔ اس کی بھی شادی ہو گئی؟ جی۔ تو پھر تم نے شادی کیوں نہیں کی؟ کوئی محبت کا چکر تو نہیں ہے؟ اس بار سلار کے پیروں کے نیچے سے حقیقت میں زمین کھسک گئی۔ وہ ان کی قیافہ شناسی کا قائل ہونے لگا۔ اماں رکشہ نہیں مل رہا، آپ مجھے ایڈریس بتا دیں، میں آپ خود چھوڑ آتا ہوں۔ سلار نے ان کے سوال کا جواب گول کر دیا۔ دیر تو اسے پہلے ہو چکی تھی اور رکشے کا ابھی بھی کہیں نام و نشان نہیں تھا، اور وہ اس بوڑھی خاتون کو کہیں سڑک پر بھی کھڑا نہیں کر سکتا تھا۔ اماں جی نے اسے پتہ بتایا۔ سلار کی سمجھ میں نہیں آیا۔ ایک چوک میں کھڑے ٹریفک کانسٹیبل کو اس نے وہ پتہ دہرا کر مدد کرنے کے لیے کہا۔ کانسٹیبل نے اسے علاقے کا رستہ سمجھایا۔ سلار نے دوبارہ گاڑی چلانا شروع کی۔ تو پھر تم نے مجھے بتایا نہیں کہ کہیں محبت کا چکر تو نہیں تھا؟ سلار کا دل چاہا وہ کہیں ڈوب کر مر جائے۔ وہ خاتون ابھی تک اپنا سوال نہیں بھولی تھیں، جبکہ وہ صرف اس سوال کے بچنے کے لیے انہیں گھر چھوڑنے پر تیار ہوا تھا۔ نہیں ماں جی ایسی کوئی بات نہیں۔ اس بار اس نے سنجیدگی سے کہا۔ الحمدللہ۔ وہ ماں جی کی اس الحمدللہ کا سیاق و سباق نہیں سمجھ پایا، اور اس نے اس کا تردد بھی نہیں کیا۔ اماں جی اب اس کے ماں باپ کے بارے میں کرید کر معلومات حاصل کرنے کی کوشش فرما رہی تھی۔ سلار واقعی مصیبت میں پھنس گیا تھا۔ سب سے بڑی گڑبڑ اس وقت ہوئی جب وہ اماں جی کے بتائے ہوئے علاقے میں پہنچا اور اس نے اماں جی سے مطلوبہ گلی کی طرف رہنمائی کرنے کی درخواست فرمائی، اور اماں جی نے کمال اطمینان سے کہا، اب یہ تو مجھے پتہ ہے کہ اس علاقے میں گھر ہے مگر پتہ مجھے معلوم نہیں۔ وہ بھونچکا رہ گیا۔ اماں جی تو گھر کیسے پہنچاؤں میں آپ کو؟ پتے کے بغیر اس علاقے میں آپ کو کہاں ڈراپ کروں؟ وہ اپنے گھر میں لکھا نمبر اور نام بتانے لگی۔ نہیں اماں جی آپ مجھے گلی کا نام بتائیں۔ وہ گلی کے نام کی بجائے نشانیاں بتانے لگی۔ حلوائی کی ایک دکان ہے گلی کے کونے میں، بہت کھلی گلی ہے، پرویز صاحب کا گھر بھی وہیں ہے، جن کے بیٹے نے جرمنی میں شادی کی ہے پچھلے ہفتے۔ پہلی بیوی اس کی ادھر ہی ہے ہمارے محلے میں۔ شادی کی اطلاع ملنے پر بیچاری نے رو رو کر محلہ سر پہ اٹھا لیا۔ وہ نشانیاں بتاتے بتاتے کہیں اور نکل گئیں۔ سلار نے سڑک کے کنارے گاڑی کھڑی کر دی۔ اماں جی آپ کے شوہر کا کیا نام ہے؟ گھر کے بارے میں اور گلی کے بارے میں کچھ تفصیل سے بتائیں، اس طرح تو میں کبھی بھی آپ کو گھر نہیں پہنچا سکوں گا۔ اس نے تحمل سے کام لیتے ہوئے کہا، میں سعیدہ اماں کے نام سے جانی جاتی ہوں۔ میاں بیچارے تو 10 سال پہلے فوت ہو گئے۔
इनको तो लोग भूल भाल गए, और गली का मैं तुम्हें बता रही हूँ, बहुत बड़ी गली है। 3 दिन पहले गटर के 2 ढक्कन लगा कर गए हैं, बिल्कुल नए सीमेंट से जोड़ कर गए हैं। हर माह कोई ना कोई उतार कर ले जाता था, अब बेफिक्री हो गई है। सलाह ने बेख्तियार गहरा सांस लिया। अम्मा जी, क्या मैं ये कहकर लोगों से आपकी गली का पूछूं कि गटर के 2 नए ढक्कनों वाली गली? आप वहाँ के किसी ऐसे शख्स का नाम बताएं जिसे लोग जानते हो, जो कदरे मारूफ हो। वो मुर्तज़ा साहब हैं जिनके बेटे मुजफ्फर की टांग टूट गई थी कल सुबह। अम्मा जी, ये कोई तारुफ नहीं होता। वो इसकी बात पर बुरा मानिए। लो भला, अब क्या हर घर में टांग टूटती है किसी न किसी की? सलार चुपचाप गाड़ी से उतर गया। आसपास की दुकानों से इसने सईदा अम्मा के बताए हुए क्वाइफ के मुताबिक गली तलाश करना शुरू की, मगर जल्द ही से पता चल गया कि इन निशानियों के साथ वो कम अज़ कम आज की तारीख में घर नहीं ढूंढ सकता। वह मायूस होकर वापस लौटा। अम्मा जी, घर में फ़ोन है आपके? गाड़ी के अंदर घुसते ही इसने पूछा। हाँ है। सलार ने स्कूल का सांस लिया। इसका नंबर बताएं मुझे। सलार ने अपना मोबाइल निकालते हुए कहा। नंबर का तो मुझे नहीं पता। वो एक बार फिर धक से रह गया। फ़ोन नंबर भी नहीं पता? इसने शदीद सदमे के आलम में कहा। बेटा, मैंने कौन सा कभी फ़ोन किया है? मेरे बेटे खुद कर लेते हैं, रिश्तेदार भी खुद कर लेते हैं, या ज़रूरत हो तो बेटी फ़ोन मिला देती है। इधर मॉडल टाउन में किसके पास गई थी? सलार को एकदम ख्याल आया, इधर कुछ रिश्तेदार हैं, मेरे पोते की मिठाई देने गई थी। उन्होंने फ़खरिया बताया। सलार ने सुकून का सांस लेते हुए गाड़ी स्टार्ट की। ठीक है, इधर ही चलते हैं, वहाँ का पता बताएं। पता तो मुझे नहीं पता। सलार इस बार सदमे से कुछ देर के लिए बोल भी नहीं सका। तो फिर गई कैसी थी आप? बेटा, असल में जहाँ जाना हो हमसाये के बच्चे छोड़ आते हैं, इन्हीं को घर का पता है। पिछले 10 साल से मुझे वही लेकर जा रहे हैं। वो छोड़ आते हैं और फिर वहाँ से बिलाल वगैरह वापस छोड़ जाते हैं। असल में ये बिलाल वगैरह भी पहले मेरे महल्ले में ही रहते थे। ये कोई 10-12 साल पहले इधर गए हैं, इसलिए मेरे पूरे महल्ले को इनके घर का पता है। सलार ने कुछ नहीं कहा। इसे अब भी उम्मीद थी कि जहाँ से इसने इन खातून को पिक किया है, बिलाल वगैरह का घर वहीं कहीं होगा। सईदा अम्मा की गुफ्तगू जारी थी। आज तो ऐसा हुआ कि बिलाल के घर में कोई था ही नहीं, सिर्फ मुलाजमा थी। मैं कुछ देर बैठी रही, फिर भी वो लोग नहीं आए, तो मैंने सोचा कि खुद घर चली जाऊं, और फिर माशाल्लाह तुम मिल गए। अम्मा जी, आप रिक्शे वाले को क्या बताती? वही जो तुम्हें बताया है। वो इनकी जहानत पर बाग बाग हो गया। इससे पहले कभी आप इस तरह पता बताकर घर पहुंची हैं? इसने कदरे अफसोस भरे लहजे में गाड़ी को रिवर्स करते हुए पूछा। ना, कभी नहीं, ज़रूरत ही नहीं पड़ी। सईदा अम्मा का इत्मीनान काबिल रश्क था। सलार मजीद कुछ के बगैर गाड़ी सड़क पर ले आया। अब तुम कहाँ जा रहे हो? सईदा अम्मा ज़्यादा देर चुप नहीं रह सकी। जहाँ से मैंने आपको लिया था, घर इसी सड़क पर होगा। आपने कोई टर्न तो नहीं लिया था? सलार ने बैक मिरर से इन्हें देखते हुए पूछा। नहीं, मैंने नहीं लिया, सईदा अम्मा ने कदरे उलझे हुए अंदाज में कहा। सलार ने इनके लहजे पर गौर नहीं किया। इसने इत्मीनान की सांस ली। इसका मतलब था घर इसी सड़क पे कहीं था, और गलियों की निस्बत कॉलोनी में घर तलाश करना आसान था, वो भी इस सूरत में जब इसे सिर्फ एक सड़क के घर देखने थे। तुम सिगरेट पीते हो? खामोशी यकदम टूटी। वो गाड़ी ड्राइव करते करते चौंक गया। मैं? इसने बैक व्यू मिरर में देखा। सईदा अम्मा भी बैक व्यू मिरर में ही देख रही थी। नहीं। वो सवाल को समझ नहीं सका था। कोई और नशा वगैरह? वो इस बार सवाल से ज़्यादा इनकी बेतकल्फ़ी पर हैरान हुआ। आप क्यों पूछ रही हैं? बस वैसे ही। अब इतना लंबा रास्ता मैं खामोश कैसे रहूँगी? उन्होंने अपनी मजबूरी बताई। आपको क्या लगता है मैं करता हूँगा कोई नशा? सलार ने जवाबन इनसे पूछा। नहीं, कहाँ, इसीलिए तो मैं पूछ रही हूँ। तो फिर नहीं करते? इनके अंदाज ने इस बार सलार को महसूस किया। नहीं, इसने मुख्तसरन कहा। वो अब सिग्नल पर रुके हुए थे। कोई गर्लफ्रेंड है? सलार को लगा इसे सुनने में कोई गलती हुई है। इसने पलट कर सईदा अम्मा को देखते हुए पूछा। आपने क्या पूछा है? मैंने कहा कोई गर्लफ्रेंड है। सईदा अम्मा ने गर्लफ्रेंड पर जोर देते हुए कहा। सलार खिलखिलाकर हंस पड़ा। आपको पता है गर्लफ्रेंड क्या होती है? सईदा अम्मा इसके सवाल पर बुरा मान गई। क्यों भाई, 2 बेटे हैं मेरे, मुझे पता नहीं होगा गर्लफ्रेंड क्या होती है? जब इन्हें बाहर पढ़ने के लिए भेजा था तो कह कर भेजा था मेरे शौहर ने कि गर्लफ्रेंड नहीं होनी चाहिए, और फिर महीने में एक बार फ़ोन आता था दोनों का। सिग्नल खुल गया। सलार मुस्कुराते हुए सीधा हो गया और एक्सीलेटर पर पाँव दबा दिया। सईदा अम्मा ने बात जारी रखी। मैं दोनों से कहती थी कि कसम खाकर बताएं, उन्होंने कोई गर्लफ्रेंड बनाई तो नहीं। जब तक शादियां नहीं होगी, हर बार फ़ोन पर सबसे पहले दोनों कसम खाकर यही बताया करते थे मुझे। सलाम भी बाद में किया करते थे। वो फ़खरिया अंदाज में बताती जा रही थी। बड़े ताबदार बच्चे हैं मेरे, दोनों ने गर्लफ्रेंड नहीं बनाई। आपने अपनी पसंद से दोनों की कहीं शादियाँ की हैं? सलार ने पूछा। नहीं, दोनों ने इधर ही अपनी पसंद से शादियाँ की हैं, उन्होंने सादगी से कहा। सलार के हल्क से बेख्तियार कहका निकला। क्या हुआ? सईदा अम्मा ने अंग्रेज संजीदगी से पूछा। कुछ नहीं, आपकी बहुएं अंग्रेज़ हैं? नहीं, पाकिस्तानी हैं, मगर वहीं रहती थी, मेरे बेटों के साथ काम करती थी। मगर तुम हंसे क्यों? सईदा अम्मा ने अपना सवाल दोहराया। कोई ख़ास बात नहीं।
سیدہ اماں کچھ دیر خاموش نہیں، پھر انہوں نے کہا تو تم نے بتایا نہیں کہ گرل فرینڈ؟ صلاح نے بات کاٹ دی۔ نہیں ہے سیدہ اماں، گرل فرینڈ بھی نہیں ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ وہ ایک بار پھر اس ماشاء اللہ کا سیاق و سباق سمجھنے میں ناکام رہا۔ گھر اپنا ہے؟ نہیں، کرائے کا ہے۔ کوئی ملازم وغیرہ ہے؟ مستقل تو نہیں ہے، مگر صفائی وغیرہ کے لیے ملازم رکھا ہوا ہے۔ اور یہ گاڑی تو اپنی ہی ہوگی؟ جی۔ اور تنخواہ کتنی ہے؟ صلاح روانی سے جواب دیتے دیتے ایک بار پھر چونکا۔ گفتگو کس نوعیت پہ جا رہی تھی؟ فوری طور پہ اس کی سمجھ میں نہیں آیا۔ سیدہ اماں آپ یہاں اکیلی کیوں رہتی ہیں؟ اپنے بیٹوں کے پاس کیوں نہیں چلی جاتی؟ صلاح نے موضوع بدلا۔ ہاں میرا یہی ارادہ ہے۔ پہلے تو میرا دل نہیں چاہتا تھا، مگر اب یہ سوچا کہ بیٹی کی شادی کر لوں تو پھر باہر چلی جاؤں گی۔ اکیلے رہتے رہتے تنگ آ گئی ہوں۔ صلاح ابھی سڑک پر آ گیا تھا جہاں سے اس نے سیدہ اماں کو پک کیا تھا۔ میں نے آپ کو یہاں سے لیا تھا۔ آپ بتائیں ان میں سے کون سا گھر ہے؟ صلاح نے گاڑی کی رفتار آہستہ کرتے ہوئے دائیں طرف کے گھروں پر نظر ڈالی۔ نمبر کا نہیں پتا، گھر کی تو پہچان ہوگی آپ کو؟ سیدہ اماں بغور گھروں کو دیکھ رہی تھی۔ ہاں ہاں، گھر کی پہچان ہے۔ وہ گھر کی نشانیاں بتانے لگی جو اتنی ہی مبہم تھی جتنا ان کے اپنے گھر کا پتہ۔ وہ سڑک کے آخری سرے پر پہنچ گئے۔ سیدہ اماں گھر نہیں پہچان سکیں۔ صلاح بلال کے والد کا نام پوچھ کر گاڑی سے نیچے اتر گیا۔ باری باری دونوں اطراف سے گھروں سے سیدہ اماں کے بارے میں پوچھنے لگا۔ آدھے گھنٹے کے بعد وہ اس گھر میں موجود ہر گھر میں جا چکا تھا، اس سڑک پہ موجود ہر گھر میں جا چکا تھا۔ مطلوبہ نام کے کسی آدمی کا گھر وہاں نہیں تھا۔ آپ کو ان کا نام ٹھیک سے یاد ہے؟ وہ تھک ہار کر سیدہ اماں کے پاس آیا۔ ہاں، لو بھلا، مجھے نام بھی پتہ نہیں ہوگا۔ سیدہ اماں نے برا مانا، لیکن اس نام کے کسی آدمی کا گھر یہاں نہیں ہے، نہ ہی کوئی آپ کے بارے میں جانتا ہے۔ صلاح نے گاڑی کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھتے ہوئے کہا۔ ہاں تو یہ ساتھ والی سڑک پر دیکھ لو۔ سیدہ اماں نے کچھ فاصلے پر ایک اور سڑک کی طرف اشارہ کیا۔ لیکن سیدہ اماں آپ نے کہا تھا کہ گھر اسی سڑک پر ہے۔ صلاح نے کہا۔ میں نے کب کہا تھا؟ وہ معترض ہوئیں۔ میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ آپ نے ٹرن تو نہیں لیا؟ آپ نے کہا نہیں۔ صلاح نے انہیں یاد کروایا۔ وہ تو میں نے کہا تھا، مگر یہ ہوتا کیا ہے؟ صلاح کا دل ڈوبا۔ ٹرن؟ ہاں یہی۔ آپ کسی اور سڑک سے مڑ کر تو یہاں نہیں آئیں؟ لو تو اس طرح کہو نا۔ سیدہ اماں کو تسلی ہوئی۔ میں کیوں یہاں بیٹھ گئی تھی؟ تھک گئی تھی چل چل کر، اور یہ سڑک تو چھوٹی سی ہے، یہاں میں چل کر کیا تھک سکتی تھی؟ صلاح نے گاڑی سٹارٹ کر لی۔ وہ دن بہت خراب تھا۔ کس سڑک سے مڑ کر یہاں آئی تھی آپ؟ اس نے سیدہ اماں سے کہتے ہوئے گاڑی آگے بڑھائی۔ میرا خیال ہے وہ پہلی سڑک کو دیکھتے الجھی۔ یہ ہے؟ انہوں نے کہا۔ صلاح کو یقین تھا سڑک نہیں ہوگی، مگر اس نے گاڑی اس سڑک پر موڑ لی۔ یہ تو طے تھا کہ آج اس کا سارا دن اسی طرح ضائع ہونا تھا۔ اگلا ایک گھنٹہ وہ وہاں آس پاس کی مختلف سڑکوں پر سیدہ اماں کو لے کر پھرتا رہا، مگر اسے کوئی کامیابی نہیں ہوئی۔ سیدہ اماں کو ہر گھر دور سے شناسا لگتا۔ پاس جانے پر وہ کہنا شروع کر دیتی، نہ نہ نہ، یہ نہیں ہے۔ وہ بالآخر کالونی میں اطلاعات چھوڑ کر انہیں واپس اسی محلے میں لے آیا جہاں وہ پہلے ان کا گھر ڈھونڈتا رہا تھا۔ مزید ایک گھنٹہ وہاں ضائع کرنے کے بعد جب وہ تھک کر واپس گاڑی کے پاس آیا تو شام ہو چکی تھی۔ سیدہ اماں اس کے برعکس گاڑی میں اطمینان سے بیٹھی تھی۔ ملا؟ انہوں نے صلاح کے اندر بیٹھتے ہی پوچھا۔ نہیں، اب تو رات ہو رہی ہے، تلاش بیکار ہے۔ میں پولیس میں رپورٹ کروا دیتا ہوں۔ آپ کی بیٹی یا آپ کے محلے والے آپ کے نہ ملنے پر پولیس سے رابطہ تو کریں گے ہی، پھر وہ لے جائیں گے آپ کو۔ صلاح نے ایک بار پھر گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے تجویز پیش کی۔ آمنہ بیچاری پریشان ہو رہی ہوگی۔ سیدہ اماں کو اپنی بیٹی کا خیال آیا۔ صلاح کا دل چاہا ان سے کہے کہ وہ ان کی بیٹی سے زیادہ پریشان ہے، مگر وہ خاموشی سے ڈرائیو کرتے ہوئے گاڑی پولیس اسٹیشن لے آیا۔ رپورٹ درج کروانے کے بعد وہ اٹھ کر وہاں سے نکلنے لگا۔ سیدہ اماں بھی اٹھ کھڑی ہوئیں۔ آپ بیٹھے، آپ یہیں رہیں گی؟ صلاح نے ان سے کہا۔ نہیں، ہم انہیں یہاں کہاں رکھیں گے، آپ انہیں ساتھ لے جائیں۔ کسی نے ہم سے رابطہ کیا تو ہم انہیں آپ کا پتہ دے دیں گے، پولیس انسپکٹر نے کہا۔ لیکن میں تو انہیں آپ کے حوالے کر دینا چاہتا ہوں۔ صلاح معترض ہوا۔ دیکھیں، بوڑھی خاتون ہے، اگر کوئی رابطہ نہیں کرتا ہم سے تو رات کہاں رہیں گی یہ، اور اگر کچھ دن اور گزر گئے؟ پولیس انسپکٹر کہتا گیا۔ سیدہ اماں نے اسے بات مکمل کرنے نہیں دی۔ نہیں، مجھے ادھر نہیں رہنا بیٹا، میں تمہارے ساتھ ہی چلوں گی۔ میں ادھر کہاں بیٹھوں گی آدمیوں میں؟ صلاح نے انہیں پہلی بار گھبرائے ہوئے دیکھا۔ لیکن میں تو اکیلا رہتا ہوں، وہ کہتے کہتے رک گیا۔ پھر اسے فرقان کے گھر کا خیال ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، چلیں، اس نے ایک گہرا سانس لیتے ہوئے کہا۔ باہر گاڑی میں آ کر اس نے موبائل پر فرقان سے رابطہ قائم کیا۔ وہ انہیں فرقان کے ہاں ٹھہرانا چاہتا تھا۔ فرقان ابھی ہاسپٹل میں ہی تھا۔ اس نے موبائل پر ساری صورتحال اسے بتائی۔ نوشین تو گاؤں گئی ہوئی ہے، فرقان نے اسے بتایا۔ مگر کوئی مسئلہ نہیں، میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں، انہیں اپنے فلیٹ پہ لے جاؤں گا۔ وہ کون سی کوئی نوجوان خاتون ہے کہ مسئلہ ہو جائے گا؟ تم ضرورت سے کچھ زیادہ ہی محتاط ہو رہے ہو۔ نہیں، میں ان کے آرام کے حوالے سے کہہ رہا تھا، آکورڈ نہ لگے انہیں۔ صلاح نے کہا۔ نہیں لگتا یار، پوچھ لینا تم ان سے، ورنہ پھر کسی ساتھ والے فلیٹ میں ٹھہرا دیں گے عالم صاحب کی فیملی کے ساتھ۔ اچھا تم آؤ، پھر دیکھتے ہیں۔ صلاح نے موبائل فون بند کرتے ہوئے کہا۔ کوئی بات نہیں بیٹا، میں تمہارے پاس ہی رہ لوں گی، تم میرے بیٹے کے برابر ہو، مجھے اعتماد ہے تم پر، سیدہ اماں نے مطمئن لہجے میں کہا۔ صلاح نے صرف مسکرانے پر اکتفا کیا۔
اس نے راستے میں رک کر ایک ریسٹورینٹ سے کھانا لیا۔ بھوک سے اس کا برا حال ہو رہا تھا اور یکدم اسے احساس ہوا کہ سعیدہ اماں بھی دوپہر سے اس کے ساتھ کچھ کھائے پیے بغیر ہی پھر رہی ہیں۔ اسے ندامت کا احساس ہوا۔ اپنے فلیٹ کی طرف جاتے ہوئے اس نے راستے میں ایک جگہ رک کر سعیدہ اماں کے ساتھ سیب کا تازہ جوس پیا۔